السلام علیکم۔ کچے راستے پر مجھے اپنی رفتار کم ہی رکھنا پڑی تھی، لیکن جی ٹی روڈ پر پہنچ کر میں نے ایکسیلریٹر سے اس طرح کھیلنا شروع کر دیا جیسے وہ کوئی کھلونا ہو۔ گاڑی ہوا سے باتیں کرنے لگی۔ تیز رفتار ڈرائیونگ کا شوق مجھے خبط کی حد تک ہے۔ ایک ماہ میں کم از کم ایک چلان تو لازمی سمجھیے۔ آج میں ایک پل کے لیے بھی نہیں سو سکی تھی، لیکن وقت کچھ ایسے خوشگوار انداز میں گزرا تھا کہ میں ذرا بھی کسل مندی محسوس نہیں کر رہی تھی۔ رضوان ہی کا یہ قول ذہن نشین ہوا تھا کہ چپڑی اور دو دو۔ یہ میری زندگی کا پہلا تجربہ تھا کہ گویا فراوانی میسر آ گئی تھی، لیکن اس تجربے کے صلے میں ایک الجھن بھی مقدر بنی تھی۔ زبیدہ کا معاملہ فراموش کرنا میرے بس سے باہر تھا۔ ایسی پیاری پیاری لڑکیوں کو میں کسی بھی قیمت پر نظر انداز نہیں کر سکتی۔ اب ڈر صرف یہ تھا کہ فروخ کے معاملے میں میری ٹانگ اس طرح نہ الجھ جائے کہ میں وقت پر زبیدہ سے ملنے کے لیے لوہاری گیٹ پہنچ ہی نہ سکوں۔ جی ٹی روڈ کے رواں دواں ٹریفک میں سفید فیاٹ کسی تیر کی طرح سنسناتی چلی جا رہی تھی۔ سبزیوں کے چھکڑے سڑک کے کنارے چل رہے تھے تاکہ طوفانی بسوں اور سامان بردار ٹرکوں کی سنگین شرارتوں سے محفوظ رہیں۔ کبھی کبھی میں سفید فیاٹ کو جی ٹی روڈ پر تنہا بھی پاتی، یعنی کرب و جوار میں تو کیا دور دور تک کوئی بس، ٹرک یا چھکڑ نظر نہیں آتا۔ ایسے ہی ایک موقع پر ایک تیز رفتار فیاٹ کے پہلو میں آ گئی۔ بظاہر ایسا معلوم ہوا تھا جیسے وہ مجھ سے آگے نکل جانا چاہتی ہو، لیکن جب میں نے ذرا سا سر گھما کر اس کی طرف دیکھا تو میرے ہاتھوں کے طوطے اڑنے کی کوشش کرنے لگے، کیونکہ اس کار کی ایک کھڑکی سے ریوالور میری طرف اٹھا ہوا تھا۔ گاڑی روک دو ورنہ تمہاری کنپٹی میں سوراخ ہو جائے گا، ریوالور والے نے چیخ کر کہا۔ بے اختیار میرا پیر ایکسیلریٹر سے ہٹ کر بریک پر پہنچ گیا۔ فیاٹ کی رفتار تیزی سے کم ہوئی اور اتنی ہی تیزی سے اس نیلی کار کی رفتار میں بھی کمی آ گئی، جس میں 3 آدمی سوار تھے۔ بلا شبہ اس کار کا ڈرائیور بہت چالاک اور ڈرائیونگ میں ماہر تھا۔ اس نے میری یہ کوشش ناکام بنا دی تھی کہ میں تیزی سے رفتار کم کر کے ریوالور کی زد سے نکل جاؤں۔ جب فیاٹ رکی تو نیلی کار بھی پہلو ہی میں رکی تھی اور وہ ریوالور مجھے زد میں لیے رہا تھا۔ میں دل ہی دل میں اس وقت کو کوسنے لگی جب میں نے اپنے دوسرے سامان کے ساتھ اپنا پرس بھی پچھلی سیٹ پر ڈال دیا تھا۔ اگر وہ میری گود میں ہوتا تو یہ ممکن تھا کہ اس میں رکھا ہوا ریوالور کسی طرح میرے کام آ جاتا۔ وہ تینوں اپنی کار سے اتر کر تیزی سے فیاٹ کی طرف آئے۔ نیچے اتر آؤ، ریوالور والے نے حکم دیا۔ گومے، تم فیاٹ سنبھالو، دوسرے آدمی نے اپنے ساتھی سے کہا۔ فیاٹ کی ڈرائیونگ سیٹ کا دروازہ کھول دیا گیا تھا، لیکن کھولنے والا وہ نہیں تھا جس نے ریوالور سنبھال رکھا تھا۔ وہ کچھ دور ہی رہا تھا۔ میں فیاٹ سے اترنے پر مجبور ہو گئی، لیکن اس عالم جبر میں بھی موقع کی تلاش میں تھی۔ اگر ریوالور والا ایک پل کے لیے بھی غافل ہو جاتا تو میں یقیناً ایک طوفان بدتمیزی کھڑا کر دیتی۔ 3 آدمیوں کو تماشا دکھا دینا میرے لیے کوئی ایسا خاص مسئلہ نہیں ہے، لیکن ایسے کھیلوں میں آتشی ہتھیاروں کا عدم وجود بنیادی شرط ہے۔ ریوالور ہی کی طاقت نے مجھے فیاٹ سے نیلی کار کی پچھلی سیٹ پر منتقل کر دیا۔ ریوالور والا بھی پچھلی سیٹ پر بیٹھا تھا، لیکن بالکل دروازے سے لگ کر۔ مجھے دوسری طرف کے دروازے سے ملا کر بٹھایا گیا تاکہ درمیان میں زیادہ سے زیادہ فاصلہ رہے۔ وہ لوگ میری طرف سے کچھ غیر معمولی طور پر چوکنا تھے۔ اس سے پہلے کہ کوئی ٹرک یا بس قریب آ جاتی کھیل ختم ہو گیا۔ نیلی کار مجھے لے کر روانہ ہو گئی۔ تیسرا آدمی فیاٹ لیے ہوئے پیچھے پیچھے آ رہا تھا۔ میں اس دوران میں ان حالات کو 2 اور 2 4 کر چکی تھی۔ اس کے سوا کوئی بھی نتیجہ اخذ نہیں کیا جا سکتا تھا کہ محض اس فیاٹ کی وجہ سے میری شامت آئی تھی۔ یہ لوگ یقیناً کیپٹن آفاق کے گرگے تھے۔ خان جاوید اور حیدر بٹ کی پراسرار گمشدگی نے ان لوگوں کو پریشان کر دیا ہوگا اور یہ ان دونوں ہی کی تلاش میں مارے مارے پھر رہے ہوں گے کہ انہیں سفید فیاٹ نظر آ گئی۔ ظاہر ہے کہ انہیں خان جاوید اور حیدر بٹ کی کار کا نمبر معلوم ہی ہوگا، لہٰذا وہ لوگ مجھے چھاپ بیٹھے۔ تمہارا نام صبیحہ بانو ہے؟ ریوالور والے نے مجھے گھورتے ہوئے پوچھا۔ نہیں، میں بلا وجہ جھوٹ بول گئی۔ میرے ذہن میں کوئی خاص اسکیم نہیں تھی۔ ریوالور والا مجھے گھورتا رہا۔ اس کے چہرے سے صاف معلوم ہو رہا تھا کہ اس نے میرے جواب پر یقین نہیں کیا ہے۔ یہ جھوٹ بول رہی ہے، ڈرائیونگ کرنے والا بول پڑا۔ حیدر بٹ اور خان جاوید کے غائب ہونے کے بعد اگر کوئی عورت ان کی گاڑی میں نظر آئے تو وہ صبیحہ بانو کے علاوہ کوئی نہیں ہو سکتی۔
سنو، ریوالور والے نے مجھے گھورتے ہوئے سخت لہجے میں کہا، ہم نے دوپہر سے اب تک اپنے ساتھیوں کی تلاش میں لاہور اور گجرانوالہ کو ایک کر ڈالا ہے، اور اب تم ہمارے ہاتھ لگی ہو تو بیوقوف بنانے کی کوشش کر رہی ہو، لیکن اس سے کام نہیں چلے گا۔ تمہیں بتانا ہی پڑے گا کہ ہمارے ساتھی کہاں ہیں۔ جہنم میں نے بڑے اطمینان سے جواب دیا۔ تو پھر بہت جلد تم بھی وہیں پہنچ جاؤ گی۔ یہ دم خم ہے، میں تمسخرانہ انداز میں بولی، اور عالم یہ ہے کہ درمیان میں میلوں کا فاصلہ قائم کر رکھا ہے۔ تم عورت نہیں چھلاوا ہو، ریوالور والے نے کہا، ہم کو تمہارے بارے میں ساری تفصیلات بتائی جا چکی ہیں، لہٰذا ہمیں تمہاری طرف سے ہوشیار تو رہنا ہی پڑے گا۔ بے شرمی کی حد ہو گئی، میں نے مضحکہ اڑانے والے انداز میں کہا، تم دو مرد ہو اور میں تنہا عورت زاد، مجھے قطعی جوش نہیں آئے گا۔ وہ منہ بگاڑ کر بولا، قوت مردانہ کی کمی معلوم ہوتی ہے۔ میں اسے تاؤ دلانے پر تلی ہوئی تھی۔ کچھ دیر بعد میں تمہیں اس کے بارے میں تفصیل سے بتانے کی کوشش کروں گا۔ اس نے دانت پیس کر کہا، اپنے دماغ پر قابو رکھو۔ ڈرائیونگ کرنے والا بول پڑا، یہ چالاک عورت تمہیں غصہ دلا کر تمہاری چاق و چوبند کیفیت کو توڑنا چاہتی ہے۔ میں سمجھ رہا ہوں، ریوالور والے نے منہ بنا کر کہا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ بالکل نہیں سمجھ رہا تھا۔ اگر ڈرائیونگ کرنے والے نے دخل اندازی نہ کی ہوتی تو شاید میں اپنے مقصد میں کامیاب ہو جاتی۔ اب اس نے سنبھالا لینے کی کوشش کی اور جلد ہی اپنے دماغ کو ٹھنڈا کرنے میں کامیاب بھی ہو گیا۔ چہرے کے تاثرات سے ہر آدمی کی دماغی کیفیت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے، چنانچہ میں نے بھی اس کے دماغ کی ٹھنڈک کو اس کے چہرے پر پھیلتے ہوئے محسوس کر لیا۔ کار تیز رفتاری سے اڑی جا رہی تھی اور میرا ذہن بھی تدبیروں کی فضا میں اڑ رہا تھا۔ میں کسی ایسی تدبیر پر جھپٹنا چاہتی تھی جس پر فوری طور پر عمل کیا جا سکے اور جس کی کامیابی بھی بڑی حد تک یقینی ہو۔ اچانک مجھے اپنی پشت میں کوئی چیز گڑتی ہوئی محسوس ہوئی۔ وہ چیز غالباً شروع ہی سے گڑ رہی تھی، مگر اس کا احساس مجھے اب ہوا تھا۔ میں نے دروازے سے الگ ہو کر پیچھے سر گھمایا تو پتہ چلا کہ وہ دروازے کا ہینڈل تھا۔ ٹھیک سے بیٹھی رہو، ریوالور والا چیخ کر بولا۔ دراصل دروازے سے الگ ہونے کے باعث میرا اور اس کا درمیانی فاصلہ کچھ کم ہو گیا تھا۔ یہ چیز اس کے لیے مخدوش ثابت ہو سکتی تھی، اس لیے وہ چیخ پڑا تھا۔ میں جلدی سے پھر دروازے سے جا لگی۔ مجھے اس کی اضطرابی حرکت پر غصہ بھی آیا تھا اور ہنسی بھی، لیکن مجھے اس کے خوف سے لطف اندوز ہونے کا زیادہ موقع نہیں ملا، کیونکہ اچانک ہی میرے ذہن میں تدبیر کی ایک کرن چمک گئی تھی اور اب مجھے ہر پہلو سے اس کا جائزہ لینا تھا۔ جیسے جیسے سوچتی گئی مجھے اپنی کامیابی کا یقین ہوتا چلا گیا۔ میں نے اس پر عمل کی ابتدا کرنے میں بھی دیر نہیں لگائی اور اپنی پوزیشن میں معمولی سی تبدیلی کر کے دروازے کے ہینڈل پر کوہنی کا دباؤ ڈالنے لگی۔ میرے اندازے کے مطابق دباؤ اس طرف پڑ رہا تھا جس طرف دروازہ کھلتا، لیکن میری اس حرکت میں اتنی تدریج اور اتنا ٹھہراؤ تھا کہ ریوالور والے کے ذہن میں شک و شبے کی پرچھائیں بھی نہیں ابھر سکتی تھیں۔ تو تم حیدر بٹ اور خان جاوید کے بارے میں کچھ نہیں بتاؤ گی؟ ریوالور والا پھر اسی موضوع پر لوٹ آیا۔ میں انہیں دفن کر چکی ہوں، میں نے بڑے اطمینان سے جواب دیا۔ اگر یہ حقیقت ہے تو پھر تمہیں بھی دفن ہونا پڑے گا۔ صبیحہ کو دفن کرنے والا کوئی مرد تو ہرگز نہیں ہوگا، میں اسے برداشت ہی نہیں کر سکتی۔ میں اتنی بے جگری اور لاپرواہی سے گفتگو کر رہی تھی کہ ریوالور والے کے چہرے پر بار بار حیرت کے تاثرات ابھرتے تھے، لیکن اس نے میری اس صفت کو تحسین کی نظروں سے نہیں دیکھا۔ اس کے برخلاف وہ متنفر اور مشتعل نظر آ رہا تھا۔ ادھر میں اس منزل میں تھی کہ میں نے ہینڈل پر مزید دباؤ ڈالنا بند کر دیا تھا۔ میرے اندازے کے مطابق اب بہت ہی خفیف سے دباؤ کی کمی رہ گئی تھی۔ وہ کمی پوری ہوتے ہی دروازہ ایک جھٹکے سے کھل جاتا، کیونکہ میرے جسم کا دباؤ اس پر بھی پڑ رہا تھا۔ سفید فیاٹ بدستور پیچھے پیچھے چلی آ رہی تھی، لیکن نہ جانے کیوں اس نے درمیانی فاصلہ بہت بڑھا دیا تھا۔ میں اس کی وجہ سمجھنے سے قاصر تھی، لیکن میں نے جو ایک خطرناک لائحہ عمل مرتب کیا تھا اس کے لیے یہ فاصلہ سود مند ثابت ہوتا۔ ریوالور والا پوری طرح چوکس تھا اور اس کی نظر ایک پل کے لیے بھی میری طرف سے نہیں ہٹ رہی تھی۔ مجھے اب بس اس بات کا انتظار تھا کہ دو ایک بسیں جو پیچھے پیچھے چلی آ رہی تھیں وہ آگے نکل جائیں۔ یہ مرحلہ آنے میں کوئی 10 منٹ لگے اور پھر میں نے دھڑکتے دل کے ساتھ ہینڈل پر اپنی کوہنی کا دباؤ مکمل کر دیا۔ کار تیز رفتاری سے اڑی چلی جا رہی تھی۔
اس حالت میں شاید ہی کوئی شخص وہ قدم اٹھا پاتا جو میں نے اٹھایا۔ ہینڈل پر دباؤ کی تکمیل ہوتے ہی دروازہ ایک جھٹکے سے کھل گیا۔ اس کے ساتھ ہی میرا پورا جسم بھی کار سے باہر نکل گیا اور ایک دبی دبی خوف زدہ چیخ میرے حلق سے نکل گئی۔ ریوالور والے کو یہی محسوس ہوا ہوگا کہ میں باہر جا گروں گی، کیونکہ اس کی نظریں میرے اس پیر کی طرف نہیں تھیں جو میں نے اگلی نشستوں کے نیچے پھنسا دیا تھا۔ میری دہشت ناک چیخ اس ڈرامے میں حقیقت کا رنگ بھر گئی تھی۔ ریوالور والے نے بے تحاشا جھپٹ کر میرا ہاتھ تھام لیا اور اپنے تئیں مجھے گرنے سے بچانے کی کوشش کی۔ ادھر مجھے انتظار ہی اس موقع کا تھا۔ ساری درد سری اسی لیے کی گئی تھی۔ ریوالور والے نے میرا بایاں ہاتھ پکڑا تھا، چنانچہ میرے داہنے ہاتھ نے اس ریوالور والے ہاتھ پر جھپٹا مارا جس طرح چیل کا پنجہ کسی کے ہاتھ سے گوشت کی بوٹی چھین لیتا ہے۔ اسی طرح سے میں نے اس کے ہاتھ سے ریوالور جھپٹ لیا۔ ڈرائیونگ کرنے والے نے میری چیخ سنتے ہی بریک لگا دیے تھے، لیکن تیز رفتار گاڑی کو رکنے میں کچھ دیر تو لگنی ہی چاہیے تھی۔ بس اسی وقفے میں نے سارا کھیل ختم کر دیا۔ میری لات ریوالور والے کے سینے پر پڑی اور وہ ڈکراتا ہوا دروازے سے جا ٹکرایا، لیکن وہ اس طرح گرا تھا کہ اس کے پیر کی ٹھوکر میرے اس ہاتھ پر لگی جس میں ریوالور تھا۔ میں ابھی اس پر اپنی گرفت مضبوط نہیں کر سکی تھی، اس لیے اس ٹھوکر نے ریوالور کو میرے ہاتھ سے اچھال دیا۔ میں نے اسے سنبھالنے کی کوشش تو کی تھی مگر کامیاب نہیں ہو سکی۔ ریوالور کھلے ہوئے دروازے سے باہر جا گرا، لیکن یہ وقت ایسا نہیں تھا کہ میں اس کا ماتم کرنے کے لیے ایک لمحہ بھی ضائع کرتی۔ میں اس پر ٹوٹ پڑی اور رات کے ایک ہی وار سے اس کے ہوش و حواس گل کر دیے۔ کار ایک جھٹکے سے رک گئی، لیکن یہ حسرت ڈرائیونگ کرنے والے کے دل میں رہ گئی کہ وہ میرے خلاف کوئی قدم اٹھا سکتا ہے۔ میرے داہنے ہاتھ کی کھڑی چوٹ اس کے سر پر پڑی اور وہ کراہ کر اپنی سیٹ پر ہی لڑک گیا۔ میں نے تیزی سے مڑ کر دیکھا، سفید فیاٹ اب بہت قریب آ چکی تھی اور اسے ڈرائیو کرنے والے کا پیر غالباً بریک پر پہنچ چکا تھا۔ میں اگلی نشست کی پشت گاہ کو پھلانگ کر ڈرائیونگ کرنے والے کو برابر کی نشست پر دھکیلتی ہوئی ڈرائیونگ سیٹ پر پہنچ گئی۔ عقبی آئینے پر نظر ڈالنے سے مجھے پتہ چلا کہ فیاٹ اب بالکل قریب پہنچ چکی تھی۔ میں فوراً گاڑی کو حرکت میں لے آئی۔ دوسرے، تیسرے اور پھر ٹاپ گیئر تک پہنچنے میں مجھے بہت ہی کم وقت لگا۔ اس کے باوجود بھی فیاٹ سے اتنی جلدی تو چھٹکارا نہیں مل سکتا تھا۔ وہ بھی برق رفتاری سے اڑی چلی آ رہی تھی اور میرے اندازے کے مطابق اس کا انجن بہت طاقتور تھا۔ میں جس گاڑی میں تھی اس کا انجن بہت پرانا تھا اور فیاٹ سے اس کا مقابلہ ناممکن سی بات معلوم ہو رہی تھی۔ وہ بالکل میرے سر پر پہنچ گئی۔ صاف ظاہر ہو رہا تھا کہ وہ مجھ سے آگے نکل کر میرا راستہ مسدود کرنا چاہتی ہے، لیکن میں اسے آگے نکلنے کیوں دیتی؟ مجھے یہ خطرہ بھی تھا کہ برابر میں آ کر شاید وہ شخص مجھ پر گولیاں برسانا شروع کر دے۔ اسی خطرے کو پیش نظر رکھتے ہوئے میں نے اسے آگے نکلنے کا موقع نہیں دیا۔ میری نظریں عقب نما آئینے پر تھیں اور میں بڑی چابک دستی کے ساتھ سٹیئرنگ سے کھیل رہی تھی۔ فیاٹ کو بریک لگا کر ٹکراؤ سے بچنا پڑتا تھا۔ میں عقب نما آئینے میں اس ڈرائیور کو دانت پیستے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ مجھے اس خطرناک کھیل میں مزہ آنے لگا۔ کیپٹن آفاق کے گرگوں میں سے ایک پچھلی سیٹ پر اور دوسرا میرے برابر کی نشست پر بے ہوش پڑا ہوا تھا۔ میں نے انہیں جو جچے تلے ہاتھ مارے تھے وہ انہیں آدھے گھنٹے سے پہلے ہوش میں نہ آنے دیتے۔ لاہور اب قریب آ چکا تھا، اس لیے میں اس خطرناک کھیل سے زیادہ دیر تک لطف اندوز نہیں ہو سکتی تھی۔ مجھے اب یہ سوچنا چاہیے تھا کہ چھٹکارے کی صورت کیا ہو سکتی ہے۔ اچانک فیاٹ کی رفتار کم ہوتی چلی گئی اور یہ دیکھ کر میری پیشانی پر ایک سلوٹ پڑ گئی۔ اچانک رفتار کا کم کر دینا سمجھ میں آنے والی بات نہیں تھی۔ کیا وہ مجھ سے ڈر گیا تھا؟ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ تو پھر اچانک مجھے خیال آیا کہ شہری حدود قریب آ گئی تھی۔ شاید اس کے دل میں یہ دھڑکا پیدا ہو گیا ہو کہ میں اس معاملے میں فوری طور پر قانون کی مدد حاصل کر لوں گی۔ میں ابھی اپنے اس خیال کو تقویت پہنچانے کی کوشش کر ہی رہی تھی کہ فیاٹ کی رفتار میں پھر اضافہ ہوا۔ وہ برق رفتاری سے بڑھتی چلی آ رہی تھی۔ میں نے عقب نما آئینے میں اس کے زاویے کو دیکھتے ہوئے اسٹیئرنگ وہیل کو بتدریج دائیں طرف گھمانا شروع کر دیا۔ فیاٹ کی رفتار میں کوئی کمی نہیں آئی، بلکہ شاید کچھ اضافہ ہی ہوا تھا۔ ایسا معلوم ہونے لگا جیسے فیاٹ کو ڈرائیو کرنے والا پاگل ہو گیا ہو اور اسے حادثے کا کوئی ڈر نہ رہ گیا ہو۔ بجلی کی طرح یہ خیال میرے ذہن میں کوند گیا کہ وہ میرے دل میں امکانی حادثے کا خوف پیدا کرنا چاہتا ہے۔
اس کی خواہش یہ تھی کہ میں حادثے سے دہشت زدہ ہو کر اس کے لیے راستہ چھوڑ دوں۔ اس کی یہ سوچ میرے ذہن کی گرفت میں آئی تو میں شاید بڑی شفاقی سے مسکرائی تھی۔ فیاٹ نے اب گویا میرے سر پر پہنچ کر کسی درندے کی طرح غرانا شروع کر دیا تھا، لیکن میں نے اس کی پرواہ نہیں کی اور دانت پر دانت جما کر بڑی بے دردی سے اسٹیئرنگ وہیل کو تھوڑا سا اور گھمایا۔ اب فیاٹ کا آگے نکلنا محال تھا، گو میرے دائیں ہاتھ پر سڑک ابھی خالی تھی، لیکن سامنے سے ایک بیل گاڑی چلی آ رہی تھی۔ مجھے یقین تھا کہ اب فیاٹ کے بریک چیخ اٹھیں گے۔ پلک جھپکتے میں میرا یہ یقین سامنے بھی آ گیا۔ بریک تو چیخے لیکن فیاٹ اب ڈرائیور کے قابو سے باہر ہو گئی تھی۔ میری گاڑی تو ایک زناٹے کے ساتھ چھکڑے کے برابر سے نکل گئی، لیکن فیاٹ کسی بہکے ہوئے شرابی کی طرح چھکڑے سے جا ٹکرائی۔ ایک دھماکہ ہوا، میرا پیر بریک پر پہنچ گیا، لیکن اتنی تیز رفتاری میں رک جانا تو ممکن ہی نہیں تھا۔ گاڑی خاصی آگے نکل گئی، لیکن میں نے عقب نما آئینے میں اس حادثے کو واضح طور پر دیکھا۔ بیل گاڑی کے تو شاید ٹکڑے اڑ گئے تھے اور فیاٹ کسی کھلونے کی طرح کلا بازی کھاتی ہوئی ایک درخت سے جا ٹکرائی تھی۔ اس بات کا کوئی امکان ہی نہیں تھا کہ اس کا ڈرائیور بچ گیا ہو۔ اس کے بچنے یا نہ بچنے سے مجھے کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ مجھے صرف غریب بیل گاڑی والے کا خیال تھا کہ اس بیچارے کا نہ جانے کیا حشر ہوا ہو۔ اس حادثے کو دیکھ کر میرے اعصاب جھنجھنا اٹھے تھے۔ میں نے دیکھا ایک گڈز ٹرک حادثے کے مقام پر رک چکا تھا۔ میں نے بریک سے پیر ہٹا کر پھر ایکسیلریٹر پر رکھ دیا۔ میرا وہاں رکنا حماقت ہی ہوتی۔ میں جس گاڑی میں تھی وہ میری نہیں تھی اور اس میں دو بے ہوش آدمی بھی پڑے ہوئے تھے۔ اگر میں رک جاتی تو ان دونوں کو دیکھا جا سکتا تھا اور ان کی وجہ سے مجھے لینے کے دینے پڑ جاتے۔ میں تیز رفتاری سے نکلتی چلی گئی اور حادثے کا خوفناک منظر کسی زہریلے کیڑے کی طرح میرے ذہن میں کلبلاتا رہا۔ شہر پہنچتے ہی میں نے سب سے پہلے اس گاڑی سے نجات حاصل کی اور ایک ٹیکسی میں بیٹھ کر کرشن نگر کی طرف روانہ ہو گئی۔ ان دونوں کو میں نے بے ہوشی ہی کی حالت میں چھوڑ دیا تھا، لیکن میرے اندازے کے مطابق انہیں 5-10 منٹ میں ہوش آنے ہی والا تھا۔ میں نے اپنی گھڑی پر نظر ڈالی، 4 بجنے میں 2 منٹ باقی تھے اور اس وقت ٹیکسی کرشن نگر کے مین بازار کی طرف مڑ رہی تھی۔ اچانک مجھے ایک ایسا خیال آیا کہ مجھے اپنی جان نکلتی ہوئی محسوس ہوئی۔ ٹیکسی کا کرایہ ادا کرنے کے لیے میرے پاس کچھ نہیں تھا۔ پرس سمیت میری تمام چیزیں تو فیاٹ میں رہ گئی تھیں۔ اب یہی ایک صورت تھی کہ رضوان سے پیسے لے کر کرایہ ادا کروں، لیکن اس کے لیے ضروری تھا کہ ٹیکسی کو اسی مکان کے دروازے پر رکوایا جائے جو رضوان نے کرائے پر حاصل کیا تھا۔ میں رضوان کے بارے میں سوچ کر مطمئن ہو گئی، لیکن پھر میرے ذہن میں ایک اور اندیشے کا سانپ اپنا پھن گاڑنے لگا۔ اگر رضوان وہاں نہ ہوا تو کیا ہوگا؟ ممکن ہے فروخت کے معاملے نے کوئی ایسی کروٹ لی ہو کہ رضوان کو کہیں جانا پڑ گیا ہو۔ فوراً ہی مجھے زبیری کا خیال آیا۔ میں اس کے گھر بھی تو جا سکتی تھی، لیکن اگر وہ بھی رضوان کے ساتھ ہی گیا ہوگا تو کیا ہوگا؟ بعض اوقات تاریک پہلو اتنی شدت سے اور اتنے تواتر سے سامنے آتے ہیں کہ طبیعت بری طرح گھبرا جاتی ہے، لیکن بعد میں پتہ چلتا ہے کہ سب اندیشے فضول تھے۔ میرے ساتھ بھی یہی ہوا۔ رضوان موجود تھا۔ ٹیکسی کو کرایہ ادا کر کے رخصت کر دیا گیا اور میں ایک کرسی پر ڈھیر ہو کر لمبی لمبی سانسیں لینے لگی۔ اس کمرے میں 3 کرسیاں، ایک تپائی اور ایک پلنگ کے سوا کوئی سامان نہیں تھا۔ رضوان ساجد شرارتی انداز میں دونوں ہاتھ باندھ کر میرے سامنے کھڑا ہو گیا۔ پہلے تو میں نے اسے ٹال دینا چاہا، لیکن جب وہ کھڑا ہی رہا تو میں اسے گھورتی ہوئی بولی، کیا بات ہے؟ کوئی اور حکم؟ وہ مؤدبانہ بولا، بہت خوشگوار موڈ میں نظر آ رہے ہو، کیا بات ہے؟ فروخت تو شاید ابھی یہاں نہیں پہنچی ہوگی، اسے آدھے گھنٹے پہلے ہی یہاں لے آیا گیا تھا۔ اتنا پہلے کیوں؟ ملاقات ہوئی تو ان لوگوں سے یہ ضرور پوچھوں گا، اگر انہوں نے بتا دیا تو آپ کے گوش گزار کر دوں گا۔ رضوان نے مسمسی صورت بنا کر کہا۔ میں بری طرح جھلا گئی، کیونکہ وہ اب بھی اسی طرح ہاتھ باندھے کھڑا تھا جیسے کسی بڑی سرکار کا مصاحب خاص ہو۔ کیا تم مجھے بیوقوف سمجھ رہے ہو؟ میرے لہجے میں اشتعال تھا۔ کیوں؟ اس نے آنکھیں پٹ پٹائیں۔ میں یہ جرت کیسے کر سکتا ہوں؟ پھر یہ ہاتھ باندھے کیوں کھڑے ہو؟ آپ نے کیا سمجھ لیا میں آپ کے حضور میں کوئی احتراماً تو نہیں کھڑا ہوا ہوں؟ اس نے برا مان جانے والے انداز میں کہا۔ پھر کیا بات ہے؟ میرے پیٹ میں درد ہے اور اس مکان کا فلیش سسٹم خراب ہے۔ رضوان نے اتنی بےچارگی سے کہا کہ مجھے ہنسی آ گئی۔ محض آپ کا انتظار کرنے کی وجہ سے میں کہیں اور بھی نہیں جا سکا۔ رضوان پھر بولا، اب مجھے کچھ دیر کے لیے اجازت دیجیے۔
لیکن جانے سے پہلے میں آپ کو اندرونی کمرے میں لے جانا چاہتا ہوں۔ کیوں؟ میں اسے گھورنے لگی۔ کچھ چڑھانا ہے آپ کے رضوان؟ میں پیر پٹک کر کھڑی ہو گئی۔ ارے ارے، تو اس میں اتنا برا ماننے کی کیا بات ہے؟ رضوان جلدی سے 2-3 قدم پیچھے ہٹ کر بولا۔ میری زندگی میں 2-3 بار ایسے مواقع آئے ہیں کہ میں نے لوگوں کے سروں پر ہیڈ فون چڑھایا ہے، مگر ان میں سے کسی نے بھی برا نہیں مانا۔ میں اسے گھورتی رہی اور وہ بولتا رہا۔ دوسرے کمرے کی ایک دیوار میں سوراخ ہے جسے غالباً چوہے آمد و رفت کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ وہ دیوار بی ڈی ممبر کے مکان اور اس مکان کی مشترکہ دیوار ہے، اس لیے اسے دیکھ کر مجھے خیال آیا تھا کہ اگر بی ڈی ممبر کے مکان میں ایک ڈیکٹا فون چھپا دیا جائے اور اس کے تار اس سوراخ کے ذریعے سے اپنے اس مکان میں لے آئے جائیں تو ہیڈ فون لگا کر ہم اس مکان میں ہونے والی گفتگو سن سکتے ہیں۔ زبیری سے گفتگو کرنے کے بعد میں نے ایسا ہی کرنے کا فیصلہ کیا تھا۔ ڈیکٹا فون وغیرہ کا بندوبست زبیری نے کر دیا اور میں چوروں کی طرح صحن کی دیوار پھلانگ کر بی ڈی ممبر کے مکان میں جا گھسا۔ بی ڈی ممبر کے بال بچے شاید کہیں گئے ہوئے ہیں۔ ممکن ہے انہیں یہاں سے بھیجا ہی اس لیے گیا ہو کہ فرخ کو یہاں لا کر رکھنا تھا۔ بہرحال میں اس کمرے میں پہنچ گیا جہاں میرے اندازے کے مطابق دیوار کا وہ سوراخ ہونا چاہیے تھا۔ اسے خوش قسمتی سمجھنا چاہیے کہ وہ اس مکان کا سب سے اہم کمرہ ثابت ہوا۔ بی ڈی ممبر صاحب کی خوابگاہ جس میں ٹیلی فون بھی لگا ہوا ہے۔ موصوف اپنے بستر پر لیٹے خواب خرگوش کے مزے لیتے رہے اور میں میز کے نیچے ڈیکٹا فون فٹ کر کے اور اس کے تار سوراخ کے ذریعے اس مکان میں گھسیڑ کر وہاں سے واپس چلا آیا۔ اس دوران میں میرے دل کی دھڑکنیں 3 ٹائم زیادہ رہیں اور میرے جسم سے جو پسینہ خارج ہوا وہ آدھا سیر سے بھی کم نہیں ہوگا۔ تم سنجیدہ گفتگو کرتے کرتے بہک کیوں جاتے ہو؟ میں جھنجھلا گئی۔ مشیت میں تو کسی کو بھی دم مارنے کی اجازت نہیں صبیحہ بانو، رضوان نے ٹھنڈی سانس لے کر کہا۔ خیر، تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ واپس یہاں آ کر میں نے تاروں کو ہیڈ فون سے جوڑا اور ہیڈ فون اپنی کھوپڑی پر چڑھا کر وقت گزارنے لگا۔ زبیری اپنی بیوی سے بہت ڈرتا ہے، اس لیے وہ چلا گیا تھا۔ میں نے ٹھیک 3 بجے گھنٹی بجنے کی آواز سنی۔ بی ڈی ممبر صاحب کی خوابگاہ میں ٹیلی فون پکار رہا تھا۔ قدرے وقفے کے بعد بی ڈی ممبر صاحب نے ریسیور اٹھایا اور بہت مختصر سی گفتگو کی۔ دراصل ٹیلی فون پر صرف یہ اطلاع دی گئی تھی کہ فروخ 3:30 بجے اس مکان پر پہنچ جائے گی۔ مجھے اس اطلاع کا علم اس وقت ہوا جب بی ڈی ممبر صاحب نے آواز دے کر جعفر نامی اپنے کسی چیلے کو بلایا اور اسے اس کے بارے میں اطلاع دی۔ ارے باپ رے! اچانک رضوان دونوں ہاتھوں سے اپنا پیٹ پکڑے ہوئے تقریباً دوہرا ہو گیا۔ مجھے اس کی یہ حالت دیکھ کر جلاہٹ بھی ہوئی اور ہنسی بھی آئی۔ پھر جب میں بولی تو میری آواز میں بھی دونوں کیفیتوں کا امتزاج تھا۔ ارے تو تم جاتے کیوں نہیں ہو؟ ہاں، اب جانا ہی پڑے گا، رضوان نے اٹک اٹک کر کہا۔ آپ دروازہ بند کر لیجئے، باقی باتیں واپس آ کر بتاؤں گا۔ ارے تو اب جا بھی چکو، جلدی کرو۔ رضوان دروازے کی طرف مڑ کر چل دیا، لیکن اس کی رفتار میں تیزی نہیں تھی۔ وہ قدم جما جما کر چل رہا تھا اور اس کی چال بدل گئی تھی۔ مجھے ہنسی آنے لگی جسے میں نے بمشکل روکا۔ بس 10-15 منٹ میں آ جاؤں گا، رضوان نے بھررائی ہوئی آواز میں اس وقت کہا جب بیرونی دروازہ کھول کر گلی میں قدم رکھ رہا تھا۔ اس کے جانے کے بعد میں دروازہ بند کر کے 1-8 منٹ تک وہیں کھڑی ہوئی، رضوان کی مضحکہ خیز پوزیشن کا تصور کر کے لطف اندوز ہوتی رہی۔ اس وقفے میں مجھے وہ خوفناک حادثہ بھی یاد نہیں رہا تھا جس کے نتائج مجھے بعد میں اگلے دن کے اخبارات سے معلوم ہوئے تھے۔ میں دبے قدموں اس کمرے میں پہنچی جہاں ایک تپائی پر ہیڈ فون رکھا ہوا تھا اور اس کے قریب 2 کرسیاں پڑی ہوئی تھیں۔ میں نے ایک کرسی پر بیٹھ کر ہیڈ فون اپنے کانوں پر چڑھا لیا۔ خراٹوں کی آوازیں میرے کانوں میں پہنچنے لگیں۔ بی ڈی ممبر خواب خرگوش کے مزے لے رہا تھا، لیکن یہ بات طے تھی کہ اس مکان میں کچھ لوگ ضرور جاگ رہے ہوں گے جن کو فروخ کی نگرانی پر مامور کیا گیا ہوگا۔ کراچی سے لاہور تک کے طوفانی سفر کی یادیں میرے ذہن میں تازہ ہو گئیں۔ جب میں کراچی سے چلی تھی تو مجھے نہیں معلوم تھا کہ میں فروخ کو پا سکوں گی یا نہیں، لیکن اب میرے اور فروخ کے درمیان صرف ایک دیوار حائل تھی۔ اب مسئلہ یہ تھا کہ فروخ کی آزادی میری کس قسم کی کوششوں سے عبارت ہو سکتی ہے۔ رضوان سے گفتگو کرنے کے بعد ہی میں اس مسئلے پر سوچ سکتی تھی، کیونکہ مجھے یہاں کے کوائف و تفصیلات کا علم نہیں تھا۔ رضوان کوئی 20 منٹ بعد لوٹا۔ اس نے دستک دی تو میں نے جا کر دروازہ کھولا تھا
اب اس کے چہرے پر سکون کی علامات نظر آ رہی تھیں۔ میں اسے دیکھ کر بے ساختہ مسکرا پڑی تو وہ اندر داخل ہوا اور جھینپ کر بولا، آپ کی وجہ سے ہوا ہے یہ سب کچھ، اس میں کیا شک ہے؟ میں سر ہلاتی ہوئی بولی، یہ جو زلزلے اور سیلاب آتے ہیں ان میں بھی میرا ہی ہاتھ ہوتا ہے۔ رضوان نے دروازہ بند کیا اور ہم کمرے میں آ گئے۔ رضوان بستر پر ایک جھٹکے سے اس طرح بیٹھا جیسے بہت تھک گیا ہو۔ فرخ کے بارے میں اگر تمہیں کچھ معلومات حاصل ہوئی ہوں تو مجھے بتاؤ، میں نے کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ بی ڈی ممبر کے کمرے میں؟ اس بی ڈی ممبر کا نام کیا ہے؟ میں نے رضوان کی بات کاٹتے ہوئے پوچھا۔ میرا خیال ہے کہ تم نے کچھ بتایا تو تھا لیکن اب مجھے یاد نہیں۔ اگر بتایا بھی ہوگا تو غلط بتایا ہوگا، مجھے اس کے نام کے بارے میں غلط فہمی ہو چکی ہے۔ اس کا نام احمد یار خان ہے۔ ہاں، اس سے مجھے یہ اندازہ ہوا ہے کہ وہ لوگ اپنے دو آدمیوں کی گمشدگی کی وجہ سے پریشان ہو گئے ہیں اور اسی لیے فرخ کو بار بار ادھر سے ادھر منتقل کر رہے ہیں تاکہ اس کا سراغ نہ لگایا جا سکے۔ احمد یار خان اس بات پر جھلایا ہوا بھی تھا کہ فرخ کا سودا پہلے سے کیوں پکا نہیں کیا گیا۔ کیا مطلب؟ میں چونک کر بولی۔ سودا؟ کیسا سودا؟ یہ بردہ فروشی کرنے والے لوگ ہیں خاتون۔ آپ کا یہ شبہ درست ہی ثابت ہوا ہے کہ ایک عرب ریاست کو بلا وجہ اس معاملے میں ملوث کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ اگر اس کی کوئی وجہ بھی ہے تو وہ فی الحال ہمارے سامنے نہیں آئی۔ میں سوچتی رہی اور رضوان کی آنکھوں میں دیکھتی رہی، پھر آہستہ سے بولی، اب یہ گروہ اور زیادہ پریشان ہو جائے گا۔ وہ کیوں؟ اپنی ہلاکت کا باعث وہ خود ہی تھا۔ اس کے دو ساتھیوں کو میں نے بے ہوشی کی حالت میں چھوڑا تھا اور وہ اب تک اپنے مقامی سرگنا کو اس صورتحال سے آگاہ کر چکے ہوں گے۔ خاتون، رضوان نے آنکھیں پٹپٹاتے ہوئے کہا، آپ نے جو معمہ بیان فرمایا وہ کس رسالے میں شائع ہوتا ہے؟ میں بے ساختہ مسکرا پڑی۔ میرے فکرے اتنے مبہم تھے کہ کوئی بھی ان کا مطلب نہیں سمجھ سکتا تھا۔ میں رضوان کو ان واقعات کی تفصیل بتانے لگی جو جی ٹی روڈ پر پیش آئے تھے۔ ساری باتیں سننے کے بعد رضوان نے پرتفکر انداز میں سر ہلایا اور کہا، تم واقعی بہت خطرناک عورت ہو۔ ان بیچاروں کی خوف زدگی بے سبب نہیں۔ اب ہمیں سوچنا یہ ہے کہ فرخ کو کس طرح چھڑایا جائے۔ ان گنڈوں سے نپٹنے کے لیے غنڈہ گردی ہی کرنی پڑے گی۔ کیا مطلب؟ میں زبیری سے بات کروں گا، وہ کرائے کے چند گنڈوں کا بندوبست کرے۔ اس کے سوا کچھ نہیں ہو سکتا کہ فرخ کو ان لوگوں سے چھین لیا جائے۔ اگر ہم نے قانون کا سہارا لیا تو کیپٹن آفاق اپنے اثر و رسوخ سے اس سہارے کو غیر مؤثر بنا دے گا۔ غنڈہ گردی تو خیر کرنا ہی پڑے گی، لیکن اس کے لیے کرائے کے گنڈوں سے بات نہیں بنے گی۔ ہمیں شور شرابے سے بچ کر کام کرنا ہے۔ وہ کس طرح؟ لائحہ عمل کی ترتیب فی الحال تو مشکل ہی ہے، میں نے جواب دیا۔ ہمیں حالات پر کڑی نظر رکھنا پڑے گی اور ان لوگوں کے کسی کمزور پہلو کی طاق میں رہنا ہوگا۔ موقع ملتے ہی ہم کام کر گزریں گے۔ صبح ہوتے ہی تم باہر نکل جانا اور کسی پوشیدہ جگہ سے احمد یار خان کے گھر کی نگرانی کرتے رہنا۔ ادھر میں ہیڈ فون سر پر چڑھا کر بیٹھ جاتی ہوں، شاید ان لوگوں کی گفتگو سے کوئی کارآمد نکتہ ہاتھ آ سکے۔ بہت خوب، رضوان نے آنکھیں پٹپٹائیں۔ میں جو اس وقت ہاتھ باندھ کر کھڑا ہو گیا تھا اس سے آپ کسی غلط فہمی کا شکار ہو گئی ہیں۔ میں آپ کا خادم نہیں ہوں کہ آپ اس طرح احکامات صادر کریں۔ وہ تو کرنا ہی پڑیں گے، میں نے مسکرا کر کہا، کیونکہ مرد اس قابل نہیں ہوتے کہ خود کچھ کر سکیں۔ آپ مجھے کبھی کچھ کرنے کا موقع تو دیں۔ سب مردوں پر آپ یہ الزام نہیں لگا سکتی کہ وہ کچھ نہیں کر سکتے۔ بکو مت، نہ جانے آپ کو کب عقل آئے گی۔ رضوان نے ٹھنڈی سانس لے کر کہا، آپ اپنی زندگی برباد کیے ڈال رہی ہیں۔ کبھی چکھ کر تو دیکھیے۔ چکھے بغیر کسی چیز کو اپنے اوپر حرام کر لینے کا فعل بذات خود حرام ہے۔ میں اسے جواب دیے بغیر کرسی سے اٹھی اور اس کمرے کے دروازے کی طرف بڑھی جہاں ہیڈ فون رکھا ہوا تھا۔ میرے پیچھے پیچھے رضوان بھی آ گیا۔ میں ہیڈ فون سر پر چڑھا کر بیٹھ گئی، لیکن اب صرف خراٹے سنائی دے رہے تھے۔ کچھ دیر تک میں اور رضوان خاموش بیٹھے رہے، پھر مدھم آواز میں باتیں کرنے لگے۔ دیوار کا وہ سوراخ اتنا بڑا نہیں تھا کہ ہماری ان باتوں کو احمد یار کے کمرے میں سنا جا سکتا۔ کچھ ہی دیر بعد صبح کا اجالا رات کی سیاہی میں گھلنے لگا تو میں نے رضوان سے پوچھا، ناشتے وغیرہ کا کیا کر رہے گا؟ خود ہی تیار کرنا ہے، سامان میں نے کل رات کو ہی لا کر رکھ دیا تھا۔ ارے ہاں، مجھے کچھ یاد آ گیا، حیدر بٹ اور خان جاوید کو تم لوگوں نے کہاں رکھا ہے؟
زبیری کے ایک مجرد دوست کے گھر پر، رضوان نے جواب دیا۔ وہ بھی اخباری لائن کا آدمی ہے۔ جب تک ہم فرخ کو آزاد نہ کرا لیں ان دونوں کو قید ہی میں رکھنا پڑے گا۔ وہ تو ظاہر ہے۔ اچھا تو پھر اب تم ناشتہ تیار کر لو۔ یہ عورتوں کا کام ہے خاتون۔ اب تم مردوں کو یہ خناس اپنے دماغ سے نکال دینا چاہیے۔ خناس تو ایک روز آپ ہی کے دماغ سے نکالنا پڑے گا، رضوان نے کہا اور پھر ٹھنڈی سانس لے کر کھڑا ہوتا ہوا بولا، خیر اس وقت تو ناشتہ میں ہی تیار کیے لیتا ہوں، کیونکہ بحث میں وقت ضائع کر کے میں اپنے معدے پر ظلم نہیں کرنا چاہتا۔ رضوان اس کے کمرے سے چلا گیا اور میں ہیڈ فون سر پر چڑھائے بیٹھی رہی۔ اب بھی صرف خراٹے ہی سنائی دے رہے تھے، لیکن مجھے یقین تھا کہ اس ہیڈ فون ہی کے ذریعے کوئی ایسی بات معلوم ہو جائے گی کہ فرخ کے سلسلے میں کچھ کر گزرنا آسان ہو جائے گا۔ تھوڑی دیر بعد خراٹے بند ہو گئے۔ غالباً احمد یار خان جاگ چکا تھا۔ کوئی 1 منٹ بعد اس کے قدموں کی آوازیں سنائی دیں۔ پھر دروازہ کھلا اور قدموں کی آواز معدوم ہو گئی۔ احمد یار خان کمرے سے چلا گیا تھا۔ 5 منٹ بعد قدموں کی آہٹ پھر سنائی دی اور اس کے بعد بھاری بھرکم آواز میں جعفر کو پکارا گیا۔ وہ آواز احمد یار خان ہی کی ہو سکتی تھی۔ کچھ دیر بعد میں نے اسے جعفر سے کہتے ہوئے سنا، لڑکی کا کیا حال ہے؟ وہ بدستور مدہوش ہے استاد۔ 7 بجے اسے پھر خواب آور دوا کا انجیکشن لگا دیا جائے گا، جعفر نے جواب دیا۔ اسی وقت فون کی گھنٹی بجنے لگی۔ پھر رسیور اٹھایا گیا اور احمد یار خان کی آواز آنے لگی، ہیلو، ہاں میں بول رہا ہوں۔ ارے کیسے؟ اوہ یہ تو برا ہوا، خدا غارت کرے اسے، یہ عورت ہے یا بلا؟ اچھا پھر اب ہوں۔ احمد یار خان کچھ دیر تک صرف ہوں کرتا رہا اور پھر بولا، میں سمجھ گیا۔ اس کے بعد رسیور کو کریڈل پر رکھنے کی آواز سنائی دی، جعفر اب تو میری بھی یہ خواہش ہے کہ اس عورت کو دیکھوں جو کسی کے قابو میں نہیں آتی۔ احمد یار خان بولا، اور حیدر بٹ اور خان جاوید کی تلاش میں سجاد، رحیم اور مودی کو بھیجا گیا تھا۔ وہ ناکام و نامراد ہو کر گجرانوالہ سے واپس آ رہے تھے کہ انہیں راستے میں حیدر بٹ کی کار نظر آ گئی جسے ایک عورت چلا رہی تھی۔ احمد یار خان نے وہ ساری تفصیلات دہرائیں جن کا علم مجھے پہلے ہی سے تھا، بلکہ وہ سب میرے مشاہدے کی باتیں تھیں۔ سب کچھ بیان کرنے کے بعد احمد یار خان نے کہا، وہ واقعی چھلاوا ہے، کسی کے قابو میں نہیں آتی۔ استاد کبھی وہ ہمارے ہتھے چڑھ گئی تو لاف و گزاف کی ضرورت نہیں، احمد یار خان نے اس کی بات کاٹتے ہوئے خشک لہجے میں کہا، تم خان جاوید سے تیز نہیں ہو۔ استاد خان جاوید اور حیدر بٹ کو تو یہ بات معلوم تھی نہ کہ اس لڑکی کو یہاں لایا جائے گا۔ ہاں، کہیں انہوں نے بتا نہ دیا ہو۔ اگر انہوں نے بتا دیا ہوتا تو ہم اب تک کسی خطرے سے دوچار ہو چکے ہوتے۔ یہ بلا آخر کب تک ہمارے گلے میں پڑی رہے گی؟ بس آج 3 بجے تک۔ ابھی مجھے اس کے بارے میں ہدایات ملی ہیں۔ اب اسے کہاں پہنچانا ہوگا؟ کہیں پہنچانے کی ذمہ داری ہم پر نہیں ڈالی گئی ہے۔ غالباً اس کا سودا پکا ہو چکا ہے، اس لیے حسب سابق ہمیں یہ نہیں معلوم ہو سکے گا کہ اسے کہاں لے جایا جائے گا۔ ٹھیک 3 بجے سفید رنگ کی ایک بیوک ہمارے دروازے پر آ کر رکے گی اور اس میں ڈرائیور کوئی عورت ہوگی۔ تم لوگ اس لڑکی کو سنبھالے ہوئے دروازے پر رکے رہنا اور جب میں اشارہ کروں تو لڑکی کو لے جا کر بیوک کی پچھلی سیٹ پر ڈال دینا۔ ادھر احمد یار خان جعفر کو ہدایات دے رہا تھا اور ادھر میرے دماغ نے برقی سرعت سے کام کرنا شروع کر دیا تھا۔ میرے ذہن میں اس سوال کی گونج پھیل رہی تھی کہ کیا میں اس عورت کی جگہ لے سکتی ہوں؟ اتنے میں رضوان ناشتے کی ٹرے سنبھالے کمرے میں داخل ہوا۔ میں نے فوراً ہی ہونٹوں پر انگلی رکھ کر اسے خاموش رہنے کا اشارہ کر دیا۔ رضوان کا کھلا ہوا منہ فوراً بند ہو گیا اور میں پوری توجہ سے احمد یار کی آواز سنتی رہی، تم لوگوں کو اس عورت سے مخاطب ہونے کی ضرورت نہیں۔ لڑکی کو بیوک کی پچھلی سیٹ پر ڈال کر دروازہ بند کر دینا، کار فوراً حرکت میں آ جائے گی۔ کیا ہم اس عورت کو پہلے کبھی دیکھ چکے ہیں؟ مطلب یہ کہ وہ ہم ہی میں سے کوئی ہے؟ اس کے بارے میں مجھے کچھ نہیں بتایا گیا، لیکن مجھے یقین ہے کہ وہ صرف تمہارے لیے ہی نہیں بلکہ میرے لیے بھی اجنبی ہوگی۔ استاد یہ پہلی لونڈیا ہے جسے چھونے کو بھی ہم لوگوں کو اجازت نہیں، اسی لیے تو تم لوگ اسے الا بلا کہہ رہے ہو اور جلد از جلد اس سے نجات حاصل کرنا چاہتے ہو۔ احمد یار خان نے ہنس کر کہا، نجات حاصل کرنا اس لیے ضروری ہے استاد کہ ہم میں سے کوئی بے قابو نہ ہو جائے، اس کا جسم مکھن کی طرح۔ اچھا بس اب دفع ہو جا، میرے لیے ناشتہ لے کر آ۔
جعفر بے حیائی سے ہنسنے لگا اور اس کے قدموں کی چاپ سنائی دی۔ جب وہ چاپ معدوم ہو گئی تو میں نے مسکرا کر رضوان کی طرف دیکھا، جو ناشتے کی ٹرے تپائی پر رکھ کر کھڑے کھڑے میرا منہ تکے جا رہا تھا۔ کیا میرے سر پر کودنے کا پروگرام ہے؟ میں بولی۔ رضوان ٹھنڈی سانس لے کر کرسی پر بیٹھ گیا اور استفہامیہ نظروں سے میری طرف دیکھتا رہا۔ وہ یہ جاننے کے لیے مضطرب تھا کہ میں نے ہیڈ فون پر کیا سنا ہے، لیکن وہ اپنے چہرے پر اضطراب کو ظاہر نہیں ہونے دے رہا تھا۔ لاؤ دیکھیں کیا ناشتہ تیار کیا ہے تم نے۔ میں نے ٹرے اپنی طرف کھسکائی جس میں ابلے ہوئے انڈوں اور چائے کے سوا کچھ نہیں تھا۔ میں منہ بنا کر بولی، رہے اناڑی کے اناڑی، کم از کم ڈبل روٹی تو ہونی چاہیے تھی۔ بیچارے چوہوں کو یہ غلط فہمی ہو گئی تھی کہ وہ میں ان کے لیے لایا ہوں۔ اوہ، میں ہنس پڑی۔ چلو خیر۔ ہیڈ فون۔ رضوان دانت پر دانت جما کر بولا، آج 3 بجے کا وقت ہمارے لیے بہت اہم ہے، میں نے اس سے کہا، اور پھر احمد یار خان کی وہ ساری باتیں دہرانے لگی جو میں نے سنی تھیں۔ ان باتوں کے ساتھ ساتھ میں نے انڈوں کو بھی نظر انداز نہیں کیا اور رضوان کو بھی اشارہ کیا کہ وہ کاہلی نہ برتے۔ جب میں خاموش ہو گئی تو رضوان بولا، اگر تم کسی طرح اس عورت کی جگہ لے لو تو مزہ آ جائے۔ یہی خیال مجھے بھی آیا تھا، اگر 5-6 آدمیوں کا بندوبست ہو جائے تو یہ کام ہو سکتا ہے۔ وہ کیسے؟ اس گلی کے دائیں بائیں 2 بڑی سڑکیں ہیں، ظاہر ہے کہ وہ بیوک انہی راستوں میں سے کسی ایک راستے سے آئے گی۔ وہاں پر ہم اپنے آدمیوں کو متعین کر دیں اور پھر جب وہ بیوک اس گلی کے قریب پہنچے تو کسی طرح اسے 4-5 منٹ کے لیے روک لیا جائے۔ اس وقفے میں تم اپنا کام کر گزرو۔ ہمارے آدمی اس بیوک کو پہچانیں گے کیسے؟ یہ پہچان کافی ہے کہ اسے کوئی عورت چلا رہی ہوگی، گویا دنیا کی کوئی دوسری عورت بیوک نہیں چلا سکتی۔ چلا تو سکتی ہے لیکن یہ اتفاق لاکھوں میں سے ایک ہو سکتا ہے کہ عین اسی وقت پر کوئی عورت بیوک چلاتی ہوئی ادھر سے گزرے۔ رضوان کی دلیل میں خاصا وزن تھا۔ میں نے سر ہلایا اور بولی، اسے روکا کیسے جائے گا؟ اگر کوئی اسکوٹر گاڑی کے مڈگارڈ سے ٹکرا جائے تو یہ معمولی سا حادثہ اس عورت کو 5-10 منٹ کے لیے تو روک ہی سکتا ہے۔ آخری سوال یہ ہے کہ میرے پاس سفید بیوک کہاں سے آئے گی؟ کرائے پر حاصل کی جا سکتی ہے، یہ کوئی مسئلہ نہیں، اور یہ سارے انتظامات زبیری کے توسط سے ہو سکتے ہیں بآسانی۔ رضوان نے جواب دیا، بس تو پھر تم ناشتہ کر کے فوراً روانہ ہو جاؤ۔ رضوان اپنے حصے کے انڈے اڑا چکا تھا۔ اس نے ایک گلاس پانی پی کر چائے کی پیالی اٹھائی اور وقفے وقفے سے چھوٹے چھوٹے گھونٹ لیتا ہوا کسی سوچ میں ڈوبا رہا۔ اس دوران میں مجھے ہیڈ فون پر آوازیں سنائی دیتی رہیں، مگر ان میں کوئی ایسی خصوصیت نہیں تھی کہ ان کا ذکر کیا جائے۔ ناشتے کے بعد جب رضوان جانے لگا تو میں نے اس سے کہا، یہاں قریب ہی کوئی بک سٹال تو ہوگا؟ ہاں، کیوں؟ مجھے ایک اخبار خرید کر دیتے جاؤ تاکہ مجھے وقت گزاری کا سامان مل جائے، میں نے کہا۔ رضوان 5 منٹ میں اخبار لے کر آ گیا اور مجھے دیتا ہوا بولا، وہ خبر پچھلے صفحے پر ہے جسے تم خاص طور پر پڑھنا چاہتی ہو، وہ میں دیکھ لوں گی، تم جاؤ۔ رضوان کو رخصت کر کے میں نے دروازہ بند کر لیا اور ہیڈ فون والے کمرے میں ہی آ بیٹھی۔ ہیڈ فون سر پر چڑھا لیا اور اخبار کا آخری صفحہ دیکھنے لگی، جس پر خبر کے ساتھ جی ٹی روڈ کے حادثے کی 2-3 تصویریں بھی چھپی تھیں۔ چھکڑے کے تو ٹکڑے بکھرے ہوئے تھے اور رپورٹ کے مطابق اسے چلانے والا اپنی دونوں ٹانگوں سے محروم ہو گیا تھا۔ یہ پڑھ کر مجھے بہت اذیت پہنچی۔ مجھے اس کے لواحقین کا خیال آیا جن کا وہی ایک سہارا تھا۔ میں نے دل میں یہ فیصلہ کیا کہ ان بد نصیبوں کی کچھ نہ کچھ مدد ضرور کروں گی۔ کچھ دن بعد میں نے اپنے فیصلے پر عمل بھی کیا۔ بیل گاڑی والے ادریس کی کریانہ کی ایک بہت بڑی دکان آج کل ملتان ہی میں ہے، جسے وہ اپنے ملازمین کی مدد سے چلاتا ہے۔ اس حادثے میں مودی ہلاک ہو گیا تھا۔ پولیس رپورٹ کے مطابق اس کا شمار غیر پسندیدہ عناصر میں کیا جاتا تھا۔ میں نے دوسری خبروں پر سرسری سی نظر ڈالی اور اخبار تپائی پر ڈال دیا۔ ہیڈ فون پر اب مجھے کوئی آواز نہیں سنائی دے رہی تھی۔ غالباً احمد یار خان اب کمرے میں نہیں تھا، ممکن ہے وہ مکان سے ہی چلا گیا ہو۔ مجھے زبیدہ کا خیال آیا جس نے مجھے آج 2 بجے لوہاری گیٹ پر ملنا تھا، 2 بجے وہاں اور 3 بجے یہاں۔ ذرا سی الجھن پیدا ہو گئی تھی۔ کام تو کوئی خاص نہیں تھا اور میں 3 بجے تک یہاں لوٹ سکتی تھی، لیکن اگر غیر متوقع طور پر کوئی چھوٹی سی بھی گڑبڑ ہو جاتی تو کسی بڑی الجھن کا سامنا کرنا پڑ سکتا تھا۔
میں ادیڑ بن کا شکار رہی اور کافی وقت گزر گیا۔ 12:30 کے قریب دروازے پر رضوان کی مخصوص دستک سنائی دی۔ میں نے جا کر دروازہ کھولا۔ رضوان جب اندر آیا تو بے حد مطمئن نظر آ رہا تھا۔ سب بندوبست ہو گیا ہے، اس نے چھوٹتے ہی کہا۔ بیوق بھی کرائے پر حاصل کر لی گئی ہے اور ایسے آدمی بھی مل گئے ہیں جو بیوق کو ہر قیمت پر روکنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ اگر ہلکے ایکسیڈنٹ سے بات نہ بنی تو وہ کوئی دوسرا حربہ استعمال کریں گے، لیکن اس کام میں انہیں ناکامی نہیں ہوگی۔ اس کام کے عوض انہوں نے 3,000 روپے کا مطالبہ کیا تھا۔ وقتی طور پر تو یہ ادائیگی زبیری کر دے گا، لیکن بعد میں اسے یہ روپے فرخ کے والد سے دلوا دیے جائیں گے۔ اخراجات کی بالکل پرواہ نہ کرو، فرخ کے والد سے بھی اس کا تذکرہ مت کرنا، ایک ایک پائی میں خود ادا کروں گی۔ ہم دونوں باتیں کرتے ہوئے اندرونی کمرے میں آ گئے اور رضوان بستر پر ڈھیر ہوتا ہوا بولا، ہیڈ فون پر کوئی اور خاص بات تو نہیں سنی؟ نہیں، میرا خیال ہے کہ احمد یار خاں کسی کام سے کہیں چلا گیا ہے، میں نے جواب دیا اور پھر پوچھا، بیوق کب ملے گی؟ وہ تو لے لی گئی ہے، میں اسے یہاں بھی لا سکتا تھا، لیکن خدشہ یہ تھا کہ اگر احمد یار خاں کے آدمیوں کی نظر اس پر پڑ گئی تو وہ خواہ مخواہ اس کے بارے میں سوچنے پر مجبور ہو جائیں گے۔ میں اسے لکشمی چوک پر کھڑا کر آیا ہوں، تم یہاں سے 2:30 ٹیکسی میں روانہ ہو جانا۔ وہاں سے بیوق لے کر تم جب واپس آؤ گی تو 3 بجنے والے ہوں گے۔ گلی کے ایک سرے پر میں اور دوسرے سرے پر زبیری کھڑا ہوگا۔ تم کسی طرف سے بھی آؤ، تمہیں لائن کلیئر کا اشارہ مل جائے گا۔ ہاں، اگر کچھ گڑبڑ ہو گئی، جس کا امکان بہت کم ہے، تو ہم تمہیں خطرے کا اشارہ دے دیں گے۔ رضوان نے مجھے لائن کلیئر اور خطرے کے اشارے بھی بتائے۔ بڑی تیزی سے منصوبہ بندی کی ہے تم نے، میں ایک طویل سانس لے کر بولی۔ اگر آپ کبھی موقع دیں تو بھی منصوبہ بندی کو نظر انداز نہیں کروں گا۔ کیسا موقع؟ میں بے ساختہ پوچھ بیٹھی۔ منصوبہ بندی کا موقع، وہ بڑی معصومیت سے بولا، لیکن اس کے چہرے پر ناچتی ہوئی شرارت مجھ سے چھپی نہ رہ سکی اور میں بری طرح جھلا گئی۔ وہ اتنا اچانک بہکتا تھا کہ ذہن کو اچھے خاصے جھٹکے کی کیفیت برداشت کرنا پڑتی تھی، لیکن اس سے پہلے کہ میری جلاہٹ ترش الفاظ کا جامہ پہنے، اس نے جلدی سے اپنے چہرے پر پھر سنجیدگی طاری کر لی اور کہا، ٹھیک 2:30 تم یہاں سے روانہ ہو جانا۔ میری روانگی تو 1:15 ہوگی۔ اتنی جلدی کی کیا ضرورت ہے؟ مجھے ایک کام سے لوہاری جانا ہے۔ یہ غیر متوقع طور پر کیا کام نکل پڑا؟ غیر متوقع تمہارے لیے تو ہو سکتا ہے، لیکن میرے لیے نہیں ہے۔ آخر کام کیا ہے؟ یہ میرا نجی معاملہ ہے، تم اس میں نہ پڑو۔ رضوان نے بہت چاہا کہ مجھ سے کام کی نوعیت معلوم کر لے، لیکن میں نے اس سلسلے میں اپنی زبان بند ہی رکھی۔ معاملہ چونکہ ایک لڑکی کا تھا، اس لیے رضوان کو طنز کرنے کا موقع مل جاتا، لیکن میری اس رازداری نے رضوان کو تشویش میں مبتلا کر دیا۔ اس کا یہ سوچنا بجا بھی تھا کہ میرے نامعلوم کام کی وجہ سے فرخ کے معاملے میں کوئی گڑبڑ نہ ہو جائے۔ تمہیں اتنا فکر مند نہیں ہونا چاہیے، میں نے سمجھانے والے انداز میں کہا۔ تم فرخ کے معاملے میں اتنے حساس نہیں ہو سکتے جتنی حساس میں ہوں۔ رضوان نے غور سے میری طرف دیکھا، لیکن میری باتیں اس کے چہرے سے تفکر کے نشانات نہیں مٹا سکی تھیں۔ میرا خیال ہے کہ اب ذرا پھر ہیڈ فون کو آزما لیا جائے۔ میں کھڑی ہوتی ہوئی بولی، ٹھہرو، جب تم 1:15 یہاں سے روانہ ہو جانا چاہتی ہو تو کھانا کھا لو۔ یہ کہتے ہوئے رضوان نے وہ پیکٹ تپائی پر ڈال دیا جو ابھی تک اس کے ہاتھ میں رہا تھا۔ ایک ریسٹورنٹ سے میں 2 لنچ باکس خرید لایا تھا، یہ بھی اندرونی کمرے میں اٹھا لے چلو۔ ہیڈ فون پر دشمنوں کی باتیں بھی سنتے رہیں گے اور کھانا بھی کھا لیا جائے گا۔ رضوان نے مجھ سے اختلاف نہیں کیا، فکر مند ہوتے ہی وہ بے حد سنجیدہ بھی ہو گیا تھا۔ مجھے جنجلاہٹ سی ہونے لگی، آخر وہ مجھے اتنا غیر ذمہ دار کیوں سمجھ رہا ہے؟ اسے فرخ کی فکر مجھ سے زیادہ ہرگز نہیں ہوگی۔ دوسرے کمرے میں کرسی پر بیٹھ کر وہ لنچ باکس کھولنے لگا اور میں نے ہیڈ فون سر پر چڑھا لیا۔ فوراً ہی مجھے احمد یار خان کی آواز سنائی دی۔ وہ کسی سے کہہ رہا تھا، اسے ہوش آ گیا ہے تو پہلے اسے کھانا دے دو، کھانے کے بعد پھر مدہوشی کی دوا دے دینا۔ یہ ذکر صریحاً فرخ ہی کا ہو سکتا تھا، جواب میں کہا گیا، لیکن ہوش میں آنے پر وہ کچھ کھانے پینے کی بجائے رونا اور گڑ گڑانا شروع کر دیتی ہے کہ اسے چھوڑ دیا جائے۔ اب وہ اتنی بھوکی ہوگی کہ نہ اس کے آنسو بہہ سکیں گے، نہ وہ گڑ گڑا سکے گی۔ جاؤ۔ احمد یار خان کا لہجہ خشک ہو گیا، پھر قدموں کی چاپ سنائی دی۔ ادھر میں فرخ کی حالت زار کا تصور کر کے اپنے دل میں چبھن سی محسوس کرنے لگی۔
میرا جی چاہا کہ ریوالور لے کر اس مکان میں جا گھسوں اور احمد یار خان پر اتنی گولیاں برساؤں کہ اس کے جسم میں سوراخ ہی سوراخ ہو جائیں۔ میرے چہرے کے تاثرات بھی شاید میرے دل کی آواز بن گئے تھے، کیونکہ رضوان اچانک سوال کر بیٹھا، کوئی نئی بات؟ فرخ کو ہوش آ گیا ہے اور وہ بھوک پیاس سے بلک رہی ہے، میں نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا۔ رضوان کے چہرے کی بھی رنگت متغیر ہو گئی، لیکن وہ خاموش ہی رہا۔ یہ ایک ایسا جذباتی مرحلہ آ گیا تھا کہ نہ تو میں ٹھیک سے کھانا کھا سکی اور نہ رضوان نے کھایا۔ ہم دونوں ہی نے 2-4 لقمے زہر مار کر کے ہاتھ روک لیا۔ 1:10 ہو چکے تھے۔ میں نے جلدی جلدی اپنا حلیہ درست کیا اور روانگی کے لیے تیار ہو گئی۔ رضوان نے مجھ سے دوبارہ میرے کام کے بارے میں استفسار نہیں کیا، اور جب میں مکان سے باہر نکل چکی تھی تو دروازہ بند کرتے وقت بھی اس کے چہرے پر فکر و تشویش اور ناگواری کے تاثرات تھے۔ اسے اس وقت میری روانگی بہت بری طرح کھل گئی تھی۔ بیوق کی چابی میرے حوالے کرتے ہوئے بھی اس نے مجھے بروقت پہنچنے کی تاکید نہیں کی تھی۔ مین روڈ سے میں نے ایک ٹیکسی پکڑی اور لکشمی چوک کی طرف روانہ ہو گئی۔ رضوان نے مجھے کار کا نمبر اور وہ جگہ بتا دی تھی جہاں اس نے گاڑی کھڑی کی تھی۔ ویسے حق بات تو یہ ہے کہ دھڑکا مجھے بھی لگا ہوا تھا۔ یہ بات بعید القیاس نہیں تھی کہ مجھے کسی معاملے میں الجھنے کے باعث کرشن نگر پہنچنے میں دیر ہو جاتی۔ زبیدہ نے مجھ سے جس انداز میں مدد کی درخواست کی تھی، وہ انداز کسی پیچیدگی کی نشاندہی کر رہا تھا۔ غالباً وہ کسی بات سے خائف تھی اور وہ وہی خوف اسے فرار پر اکسا رہا تھا۔ میرے لیے یہ بات بھی قابل غور تھی کہ اسے اپنے ساتھ لے جانا میرے لیے کس قسم کی پریشانیاں کھڑی کر سکتا ہے۔ میں کسی نتیجے تک پہنچنے سے پہلے لکشمی چوک پہنچ گئی۔ ٹیکسی کو میں نے کرایہ ادا کر کے رخصت کر دیا۔ بیوق کو ڈھونڈنے میں مجھے 1 منٹ بھی نہیں لگا تھا۔ وہ اسی عمارت کے نیچے کھڑی ہوئی تھی جہاں اب ایوری ڈے پکچرز کا دفتر ہے۔ نہ جانے اس زمانے میں بھی وہ دفتر وہاں تھا یا نہیں، ویسے مجھے کچھ یاد پڑتا ہے کہ تھا۔ بیوق میں بیٹھ کر میں لوہاری کی طرف روانہ ہو گئی، اور جب وہاں پہنچ کر میں سست رفتار ڈرائیونگ کرتی ہوئی بک سٹال کے سامنے سے گزری تو ادھر ادھر نظریں دوڑانے کے باوجود بھی مجھے زبیدہ نظر نہیں آئی۔ میں اردو بازار تک چلی گئی اور پھر وہاں سے لوٹی۔ اس طرح میں نے کئی چکر لگائے اور میرا اضطراب و خلفشار بڑھتا رہا۔ زبیدہ نے وہ گفتگو کرتے ہوئے جو لہجہ اختیار کیا تھا، اس میں کوئی لچک نہیں تھی۔ مجھے یقین تھا کہ وہ ضرور آئے گی، لیکن وہ نہیں آئی۔ 2:30 تک میں اس علاقے میں چکر لگاتی رہی، اور جب میری مایوسی نے آخری حد کو چھو لیا تو وہ اچانک میری گاڑی کے سامنے آ گئی۔ اس نے مجھے دیکھ لیا تھا اور ہاتھ ہلا کر رکنے کا اشارہ کر رہی تھی۔ میں نے اس کے قریب گاڑی روک دی اور اپنی برابر کی سیٹ کا دروازہ کھولتی ہوئی بولی، آؤ بیٹھو، جلدی کرو، تم کہاں رہ گئی تھیں؟ میری آواز میں جھنجھلاہٹ کا کچھ عنصر تھا۔ ابھی ابھی بس سے یہاں پہنچی ہوں، وہ میرے برابر میں بیٹھتی ہوئی بولی، اور میں نے ہاتھ بڑھا کر دروازہ بند کر لیا، پھر گاڑی کو حرکت میں لائی اور اس کی رفتار میں اضافہ کرتی چلی گئی۔ میم صاحب جی، وہ سہمے ہوئے انداز میں بولی، کیا آپ مجھ سے ناراض ہو گئیں؟ اس کی آواز بھرا گئی تھی، اور جب میں نے اس کی طرف دیکھا تو مجھے اس کی آنکھوں میں آنسو بھی تیرتے ہوئے نظر آئے۔ ایک دم میرا دل جیسے پگھل کر رہ گیا، اور میں نے جلدی سے کہا، ارے نہیں پگلی، میں بھلا تجھ سے کیوں ناراض ہونے لگی؟ بس ذرا غصہ آنے لگا تھا تیرے دیر سے آنے پر، کیونکہ میں ایک انتہائی ضروری کام چھوڑ کر آئی ہوں۔ مجھے معاف کر دیجئے میم صاحب جی، اگر راستے میں بس خراب نہ ہو جاتی تو میں 2 بجے سے بھی پہلے یہاں پہنچ جاتی۔ خیر چھوڑو ان باتوں کو، یہ بتاؤ کہ تم اپنا گھر چھوڑ کر کیوں بھاگنا چاہتی ہو؟ مجھے اپنے باپ سے ڈر لگتا ہے میم صاحب جی، اس کی نظریں اچھی نہیں ہیں، وہ بھنگ بھی پیتا ہے، کبھی اسے زیادہ نشہ ہو گیا تو وہ میرے ساتھ نہ جانے کیا کر بیٹھے۔ زبیدہ نے بڑی صاف صاف بات کی تھی، لیکن مجھے کچھ یقین نہیں آیا۔ میں حیرت سے بولی، یہ تم اپنے باپ کے بارے میں کہہ رہی ہو؟ وہ میرا سوتیلا باپ ہے، زبیدہ نے کہا۔ اوہ، میں نے ایک طویل سانس لی۔ جب میرا باپ مر گیا تھا تو میری ماں نے اس سے شادی کر لی تھی۔ اب میری ماں بھی زندہ نہیں ہے، میں گھر میں اس کے ساتھ اکیلی رہتی ہوں۔ مجھے اس کی نظروں سے ڈر لگتا ہے، اور اسی سبب سے میں کئی دن کے لیے سغرا کے پاس چلی جاتی ہوں۔ اب اگر آپ نے مجھے سہارا دے دیا تو اس سے میری جان چھوٹ جائے گی۔ اگر تمہاری گمشدگی پر اس نے پولیس میں رپورٹ کر دی تو کیا ہوگا؟ پولیس آپ کا کیا بگاڑ سکتی ہے میم صاحب جی؟ میں ڈنکے کی چوٹ پر کہہ دوں گی کہ آپ کے قدموں میں رہ کر زندگی گزارنا چاہتی ہوں۔ میں نے فوراً کوئی جواب نہیں دیا اور اس معاملے کی پیچیدگی پر غور کرتی ہوئی ڈرائیونگ کرتی رہی۔
زبیدہ بالغ تھی اور اس کا بیان بھی میرے خلاف نہیں ہوتا، لہٰذا مجھ پر اغوا کا مقدمہ قائم نہیں ہو سکتا تھا۔ میں نے فیصلہ کیا کہ مجھے زبیدہ کو اس مصیبت سے ضرور نجات دلانا چاہیے، ورنہ ستیلا باپ کسی نہ کسی روز بھنگ کے نشے میں اس کی زندگی برباد کر دے گا۔ اب اسے میری حماقت کہا جائے یا کچھ اور، کہ میں زبیدہ کی بھولی بھالی معصوم صورت سے دھوکہ کھا گئی اور مجھے اندازہ نہ ہو سکا کہ وہ کتنی بڑی ہرافہ ہے۔ اس کا علم تو مجھے بعد میں ہوا تھا اور میں ہکا بکا رہ گئی تھی، لیکن اس وقت تو مجھے اس پر ترس ہی آیا تھا۔ اس کی مدد کا فیصلہ کرنے کے بعد میرے سامنے یہ الجھن آ پڑی کہ فی الحال اسے کہاں چھوڑوں۔ احمد یار خاں کے گھر پر مجھے تنہا جانا تھا اور مجھے اتنی مہلت حاصل نہیں تھی کہ اسے کسی ہوٹل میں لے جا کر ایک کمرہ دلا دیتی۔ اسی سوچ بچار میں کرشن نگر آ گیا اور اسی وقت ایک خیال بھی میرے ذہن میں در آیا۔ میں نے گاڑی ایک جگہ روک دی اور زبیدہ سے کہا، تم یہیں اتر جاؤ اور اسکول کے پھاٹک کے پاس میرا انتظار کرو، میں 5-10 منٹ میں واپس آ جاؤں گی۔ زبیدہ متذبذب نظروں سے میری طرف دیکھنے لگی اور پھر بھرائی ہوئی آواز میں بولی، آپ ضرور آئیں گی نا میم صاحب؟ ہاں ہاں پگلی، آؤں گی، کیوں نہیں؟ میں نے اس کا گال تھپ تھپایا۔ دراصل مجھے ایک صاحب سے کچھ کام ہے، اگر میں تم کو اپنے ساتھ لے گئی تو وہ تمہیں شبہ کی نظروں سے دیکھیں گے۔ تم اپنے حلیے سے کوئی شہری لڑکی نہیں معلوم ہو رہی ہو۔ میں زیادہ سے زیادہ 10 منٹ میں واپس آ جاؤں گی۔ اچھا میم صاحب جی، میں آپ کا انتظار کروں گی۔ میں نے دروازہ کھول دیا، وہ کار سے اتر گئی، میں نے دروازہ بند کیا اور گاڑی کو حرکت میں لے آئی۔ میں تیز رفتاری سے احمد یار خاں کے گھر کی طرف جا رہی تھی۔ میری نظریں بار بار کلائی پر بندھی ہوئی گھڑی پر پڑ رہی تھیں۔ حالانکہ مجھے دیر نہیں ہوئی تھی، لیکن دل و دماغ پر اضطراب چھاتا چلا جا رہا تھا۔ میں جس راستے سے گلی تک پہنچی، وہاں زبیری کھڑا ہوا تھا۔ میرے اندازے کے مطابق اس نے بھی مجھے دیکھ لیا تھا، لیکن مجھے اس کی طرف سے لائن کلیئر کا اشارہ نہیں ملا۔ مجھے بیوقت روک دینا پڑی اور میں گاڑی میں بیٹھے بیٹھے قریب کی دکانوں کو اس طرح دیکھنے لگی جیسے مجھے کسی خاص دکان کی تلاش ہو۔ ساتھ ہی ساتھ میں کنکھیوں سے زبیری کی طرف بھی دیکھتی جا رہی تھی۔ میں نے محسوس کیا تھا کہ زبیری بھی مضطرب تھا اور اس کی نظریں گلی کے دوسرے سرے پر لگی ہوئی تھیں۔ اس سرے پر غالباً رضوان ہوگا۔ زبیری کو جب رضوان سے اشارہ ملتا تو وہ مجھے اشارہ دیتا، اور یہ بھی ممکن تھا کہ وہ بیوق اسی راستے سے آتی جہاں میں رکی ہوئی تھی۔ اس صورت میں سارا تماشا میری نظروں کے سامنے ہی ہو جاتا۔ اب ٹھیک 3 بجے تھے۔ گزرتے ہوئے سیکنڈ مجھ پر صدیوں کا بوجھ ڈالے دے رہے تھے۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ پروگرام میں کوئی تبدیلی آ گئی ہو۔ حالانکہ ابھی کچھ ایسی دیر نہیں ہوئی تھی، لیکن ایسے موقعوں پر تاریک پہلو کچھ زیادہ ہی شدت سے ابھرتے ہیں۔ 3 بجنے کے بعد غالباً 1.5 منٹ اور گزر گیا ہوگا کہ مجھے زبیری کی طرف سے لائن کلیئر کا اشارہ ملا۔ میرا دل خوشی سے اچھل پڑا۔ میں فوراً بیوق کو حرکت میں لے آئی اور اسے برق رفتاری سے گلی کی طرف لے گئی۔ موڑ پر مجھے رفتار کم کرنا پڑی اور بیوق جیسے ہی زبیری کے قریب سے گزری، زبیری نے ایک لفافہ کھڑکی سے میری گود میں ڈال دیا۔ اس نے یہ حرکت بڑی پھرتی اور صفائی سے کی تھی، لیکن اتفاق سے کرب و جوار میں کوئی تھا بھی نہیں جو اس کی یہ حرکت دیکھ سکتا۔ لفافہ اٹھا کر میں نے فوراً اپنی ران کے نیچے دبا لیا، کیونکہ مجھے اتنی مہلت کہاں تھی کہ اسے پڑتی۔ مشکل سے 10 سیکنڈ میں بیوق احمد یار خان کے مکان میں پہنچ گئی۔ اس لفافے نے مجھے شدید الجھن میں ڈال دیا تھا، کیونکہ اس قسم کی کوئی بات اس پروگرام میں شامل نہیں تھی۔ بیوق رکتے ہی میں نے احمد یار خان کے مکان کا دروازہ کھلتے دیکھا۔ ایک ادھیڑ عمر کا آدمی باہر نکل کر بیوق کی طرف آنے لگا۔ غالباً احمد یار خان ہوگا۔ دفعتاً ایک خیال میرے ذہن میں بجلی کی طرح چمکا، کہیں ایسا تو نہیں کہ ایک دوسرے کی شناخت کے لیے، بلکہ شاید صرف میری شناخت کے لیے کچھ خفیہ الفاظ مقرر ہوئے ہوں۔ اس کے ساتھ ہی یہ امکان بھی تھا کہ رضوان کو بعد میں ان خفیہ الفاظ کا علم ہوا ہو اور اس نے بذریعہ خط مجھے ان الفاظ سے باخبر کرنے کی کوشش کی ہو۔ احمد یار خان اب بیوق سے 2-4 قدم کے فاصلے پر تھا، اس لیے مجھے وہ لفافہ کھول کر دیکھنے کی ذرا بھی مہلت حاصل نہیں تھی۔ میرا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ ناکامی کا تصور بھی سہانے روح تھا۔ احمد یار خان بالکل قریب آ گیا اور ڈرائیونگ سیٹ کی کھڑکی پر جھکتا ہوا سوالیہ انداز میں بولا، فروخ؟ میرا دل اب بری طرح اچھلنے لگا۔ فروخ، یہ محض ایک سوال بھی ہو سکتا تھا اور شناخت کا خفیہ لفظ بھی، جس کے جواب میں شاید مجھے بھی کوئی خاص لفظ کہنا چاہیے تھا، لیکن کہتی تو میں اس صورت میں جب مجھے کچھ معلوم ہوتا۔ میں بس اتنا کر سکی کہ میں نے اس بات میں سر ہلا دیا
اور دھڑکتے دل کے ساتھ اپنی اس حرکت کے رد عمل کا انتظار کرنے لگی۔ احمد یار خان کے چہرے پر کوئی خاص تاثر نہیں پیدا ہوا اور اس نے مڑ کر مکان کے دروازے کی طرف دیکھا۔ شاید اس کی آنکھوں نے کچھ اشارہ کیا ہوگا۔ فوراً ہی دروازے کے دونوں پٹ کھل گئے اور میں نے فرخ کو دیکھ کر اپنے جسم میں مسرت کی لہریں محسوس کیں۔ دو آدمی اسے اس کے بازوؤں سے پکڑ کر سہارا دیے ہوئے باہر لا رہے تھے۔ فرخ پر مدہوشی کی کیفیت طاری تھی، لیکن عام لوگ اسے دیکھ کر شاید یہی سمجھتے کہ وہ بیمار ہے اور اسے ہسپتال لے جانے کے لیے سہارا دے کر گاڑی میں بٹھایا جا رہا ہے۔ احمد یار خان اب بیوق سے دور ہٹ گیا تھا۔ وہ دونوں آدمی فرخ کو بیوق کے قریب لے آئے، پھر انہی میں سے ایک نے بیوق کی پچھلی سیٹ کا دروازہ کھولا اور پھر دونوں نے مل کر فرخ کو سیٹ پر ڈال دیا۔ میری رگ رگ میں نشہ سا تیرنے لگا۔ اتنی آسانی سے کامیابی ہوتی نظر آئے تو کچھ ایسی ہی کیفیت ہوتی ہے۔ ان دونوں نے فرخ کو اندر ڈال کر جیسے ہی دروازہ بند کیا، میں گاڑی کو حرکت میں لے آئی۔ میں نے اتنی تیزی سے گیئر پر گیئر بدلے تھے کہ جیسے شیطان میرے تعاقب میں دوڑ رہے ہوں۔ حالانکہ گلی کے اختتام پر مجھے رفتار پھر کم کرنا پڑی تھی۔ دائیں طرف لوگوں کا ہجوم نظر آ رہا تھا، اس لیے مجھے بائیں جانب مڑنا پڑا۔ میرے اندازے کے مطابق وہ ہجوم جائے حادثہ پر ہوگا۔ شاید تصادم کچھ سخت ہو گیا تھا۔ میں بیوق کو تیز رفتاری سے اڑائے لیے چلی گئی۔ مجھے خاصا گھوم کر کرشن نگر کے مین بازار تک آنا پڑا تھا۔ جب میں اسکول پر پہنچی تو زبیدہ وہاں میری منتظر تھی۔ اس کی وجہ سے مجھے رکنا ہی تھا۔ جلدی سے آ جاؤ، میں نے دروازہ کھولتے ہوئے اضطرابی لہجے میں کہا۔ وہ جلدی سے اندر آ گئی اور میں نے دروازہ بند کر کے گاڑی کو آگے بڑھا دیا۔ کیا بات ہے میم صاحب جی، آپ کچھ پریشان نظر آ رہی ہیں، زبیدہ بولی۔ میں نے کنکھیوں سے اس کی طرف دیکھا اور اس کے چہرے سے یہ اندازہ لگا لیا کہ ابھی تک اس کی نظر پچھلی سیٹ پر نہیں پڑی۔ اگر اس نے فرخ کو دیکھ لیا ہوتا تو چونک پڑی ہوتی۔ کوئی خاص بات نہیں، میں نے اسے ٹالا اور اپنی ران کے نیچے دبا ہوا وہ لفافہ نکال لیا۔ لفافہ بند نہیں تھا، اس لیے اسے کھولنے کے لیے مجھے اپنے دوسرے ہاتھ کی مدد درکار نہیں تھی۔ اس میں جو طے کیا ہوا کاغذ تھا اس میں مجھے کسی سخت سی چیز کی موجودگی محسوس ہوئی، اور جب میں نے اسے کھول کر دیکھا تو پتہ چلا کہ وہ ریلوے کے ٹکٹ تھے۔ ان کے ساتھ جو خط تھا، اس کی تحریر رضوان کی تھی۔ اس نے لکھا تھا، بانو، یہ 2 ٹکٹ اتفاق سے ہاتھ لگ گئے ہیں۔ زبیری کا ایک دوست جس کی نئی نئی شادی ہوئی ہے آج کراچی جا رہا تھا۔ زبیری نے کسی طرح ان دونوں کو روک لیا ہے اور ان کی ریزرویشن اب تمہارے پاس ہے۔ کیسا عجیب اتفاق ہے کہ کراچی میں کیپٹن آفاق کے گرگوں نے اسی قسم کی منصوبہ بندی پر عمل کیا تھا۔ فرق صرف یہ ہے کہ وہ لوگ فرخ کو اغوا کر کے اسٹیشن لے گئے تھے اور تم فرخ کو آزاد کرا کے اسٹیشن کا رخ کرو گی۔ یہ بڑا اچھا ہوگا کہ تم فرخ کو لے کر جلد از جلد لاہور سے نکل جاؤ۔ میں تمہیں یہ بتانا بھول گیا تھا کہ بیوق کی پچھلی سیٹ کے نیچے 2 برقعے چھپا دیے گئے ہیں۔ تم اور فرخ اس پردے میں لاہور سے نکل جاؤ۔ میں بھی بہت جلد کراچی پہنچ جاؤں گا۔ رضوان ساجد۔ میں نے خط کو توڑ مروڑ کر اپنے بلاؤز میں ٹھونس لیا اور ٹھیک اسی وقت پچھلی سیٹ سے فرخ کے کرہنے کی آواز سنائی دی۔ زبیدہ اس طرح اچھلی جیسے کسی بچھو نے اس کے دماغ پر ڈنک مارا ہو۔ اس نے مڑ کر دیکھا اور پھر حیرت سے اس کا منہ کھل گیا۔ یہ کون ہے میم صاحب جی؟ اس نے بے اختیار پوچھا۔ تمہاری ہی طرح ایک مصیبت زدہ لڑکی، میں نے جواب دیا اور پھر بولی، سیدھی ہو کر بیٹھو زبیدہ، ایسی بن جاؤ جیسے پچھلی سیٹ خالی پڑی ہے۔ مگر میم صاحب، وہ زبیدہ ہکلا کر رہ گئی، لیکن وہ میری ہدایت کے مطابق سیدھی ہو کر بیٹھ گئی تھی۔ گھبرانے کی ضرورت نہیں، وہ صرف نیم بے ہوشی کی حالت میں ہے۔ زبیدہ کی سانسیں تیزی سے چلنے لگی تھیں اور غالباً وہ بڑی مشکل سے خود کو پیچھے دیکھنے سے باز رکھے ہوئے تھی۔ ہم سیدھے اسٹیشن ہی جا رہے ہیں، میں نے زبیدہ کو بتایا اور پھر بولی، اچھا ہوا کہ تمہارا ساتھ ہو گیا۔ فرخ کو ریل کے ڈبے تک لے جانے میں تم میری مدد کر سکو گی۔ زبیدہ نے جواباً کچھ نہیں کہا، مگر اس کے چہرے سے صاف معلوم ہو رہا تھا کہ اس صورتحال نے اسے الجھا دیا ہے۔ ادھر اچانک میرے ذہن میں یہ نکتہ ابھرا تھا کہ اگر میں احمد یار خان کے گھر کے پہنچنے کے لیے وہ راستہ اختیار کرتی جدھر رضوان کھڑا ہوا تھا تو یہ خط مجھ تک کیسے پہنچتا؟ یہ تو ممکن تھا کہ اس خط کی ایک کاپی رضوان کے پاس بھی ہوتی، لیکن ریلوے ٹکٹ کی ڈپلیکیٹ تو نہیں ہو سکتی تھی۔ اس نکتے نے مجھے ایسے الجھایا کہ میں نے ریلوے اسٹیشن تک کا راستہ تقریباً غیر ارادی طور پر طے کر ڈالا۔ مجھے احساس ہی نہیں ہوا کہ بیوق کب ریلوے اسٹیشن پہنچ گئی۔
رکنے کے بعد میں نے ارد گرد کا جائزہ لیا اور گاڑی کو دوبارہ حرکت میں لے آئی۔ اس مرتبہ میں نے اسے قدرے دور لے جا کر ایک ایسی جگہ روکا جہاں کرب و جوار میں کوئی نہیں تھا۔ ڈرائیونگ سیٹ سے اتر کر میں پچھلی نشست پر گئی اور اس کے نیچے سے برقعے نکال لیے۔ زبیدہ خاموشی سے میری حرکات و سکنات پر نظر رکھے ہوئے تھی۔ میں نے فرخ کا گال تھپ تھپایا اور اسے آواز دی۔ فرخ نے نندا سی آنکھیں کھولیں اور پھر بند کر لیں۔ وہ اپنے ہوش و حواس کو تقریباً کھوئے ہوئے تھی۔ میں نے بمشکل تمام اسے برقع پہنایا اور خود بھی پہن لیا۔ پھر زبیدہ سے کہا، آؤ اب ذرا اسے سہارا دو۔ زبیدہ نے میرا ہاتھ بٹایا۔ فرخ کو گاڑی سے نکال کر ہم اسٹیشن کی طرف چل پڑے۔ فرخ کو تقریباً گھسیٹنا پڑ رہا تھا۔ اس کی وجہ سے لوگوں کی توجہ میری طرف مبذول ہو رہی تھی۔ ایسا ہونا ہمارے حق میں بہتر تو نہیں تھا، لیکن اس کے سوا کوئی راہ عمل بھی نہیں تھی۔ جیسے تیسے ہم اسٹیشن میں داخل ہوئے اور میں نے ریلوے کے ایک ملازم سے ٹرین کی روانگی کا وقت پوچھا۔ پتہ چلا کہ صرف 15 منٹ باقی ہیں۔ اسی شریف آدمی نے ڈبے تک ہماری رہنمائی بھی کی اور اس وقت مجھے پتہ چلا کہ وہ ایک ایئر کنڈیشنڈ کوپا تھا جس میں صرف 2 برتھیں نظر آ رہی تھیں۔ میں نے فرخ کو ایک برتھ پر لٹا دیا اور پھر کوپے کا دروازہ اندر سے بند کر لیا۔ زبیدہ کے بارے میں نے سوچا تھا کہ اس کا ٹکٹ راستے میں ہی ٹی ٹی سے بنوا لوں گی۔ ٹرین کی روانگی میں شاید 5 منٹ رہ گئے تھے کہ کوپے کے دروازے پر دستک ہوئی۔ میں سمجھی کہ شاید ٹی ٹی آ گیا ہے۔ میں نے اٹھ کر دروازہ کھولا اور پھر جھجک کر ایک قدم پیچھے ہٹ گئی۔ مجھے اپنے اعصاب پر زناٹا سا محسوس ہوا۔ یہ بات تو میرے وہم و گمان میں بھی نہیں تھی کہ میں ایک پولیس انسپکٹر اور دو سپاہیوں کو اپنے سامنے کھڑا ہوا پاؤں گی۔ جب تک سانس کا اتار چڑھاؤ جاری ہے، زندگی کے نشیب و فراز سے فرار حاصل نہیں کیا جا سکتا۔ یہ نشیب و فراز کم یا زیادہ ہر شخص کا مقدر ہیں۔ میری زندگی نشیب و فراز ہی سے عبارت رہی ہے، لیکن غیر متوقع صورتحال سے ذہن کو جھٹکا لگنا فطرت کے عین مطابق ہے۔ ان پولیس والوں کو دیکھ کر میں اگر بوکھلاہٹ میں 2 قدم پیچھے ہٹ گئی تو اس میں خجالت یا آر کا کوئی پہلو نہیں نکلتا۔ میری اس اضطراری عمل سے پولیس والوں کو یہ فائدہ پہنچا کہ وہ بلا تکلف ڈبے میں گھستے چلے آئے۔ زبیدہ جو بیٹھی ہوئی تھی گھبرا کر کھڑی ہو گئی۔ میں نے ان چند لمحوں میں خود کو سنبھالا دیا۔ کیا مطلب ہے اس دخل اندازی کا؟ میں تیز لہجے میں بولی۔ ہم ایک ایسی لڑکی کی تلاش میں ہیں جسے کراچی سے اغوا کیا گیا ہے۔ سب انسپکٹر نے متجسس نظروں سے زبیدہ کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، اور پھر اس کی نظریں فرخ پر گڑ گئیں جو بدستور غشی کے عالم میں تھی۔ اور آپ اس لڑکی کو ایک ایسی ٹرین میں تلاش کر رہے ہیں جو کراچی جا رہی ہے؟ میں نے طنزیہ لہجے میں کہا۔ کراچی اور لاہور کے درمیان میں متعدد اسٹیشن ہیں اور ان میں سے کسی بھی اسٹیشن پر اترنا کوئی غیر قانونی فعل نہیں ہے۔ سب انسپکٹر چند قدم اور آگے بڑھ کر فرخ کے بالکل قریب پہنچ گیا اور بولا، کیا یہ لڑکی سو رہی ہے؟ بے ہوش ہے، میں نے اطمینان سے جواب دیا۔ بعض قریبی رشتہ داروں سے بچھڑنے کے غم میں یہ بہت روئی تھی اور اس کا نتیجہ بے ہوشی ہی کی صورت میں نکلنا چاہیے تھا۔ بہت خوب۔ سب انسپکٹر کے لہجے کی چبھن میں نے اپنے دماغ پر محسوس کی۔ میں بہت تیزی سے سوچ رہی تھی۔ مجھے شبہ تھا کہ یہ اصلی پولیس والے نہیں ہیں۔ اس میں تو کوئی شک نہیں کہ فرخ کو کراچی ہی سے اغوا کیا گیا تھا، اور یہ بھی کوئی غیر امکانی بات نہیں تھی کہ سارے ملک کی پولیس کو اس کے بارے میں ہوشیار کر دیا گیا ہوگا۔ لیکن یہ بات جی کو نہیں لگتی تھی کہ پولیس والے اچانک اس ڈبے میں پہنچ سکتے ہیں جس میں فرخ موجود ہو۔ ڈبہ بھی ایک ایسی ٹرین کا جس کا سفر اسے کراچی سے دور نہیں بلکہ کراچی کے قریب لے جاتا۔ پولیس والوں کے نقلی ہونے کا صریح مطلب یہ تھا کہ وہ کیپٹن آفاق کے گرگے تھے۔ انہیں اسٹیشن اس لیے بھیجا گیا تھا کہ اگر انہیں فرخ مل جائے تو وہ قانون کی آڑ لے کر اسے دوبارہ اپنے قبضے میں کر لیں۔ یہ امکان تو ان لوگوں کی نظر میں بھی ہوگا کہ فرخ کو واپس کراچی لے جانے کی کوشش کی جائے گی، لہٰذا وہ سب سے پہلے اسٹیشن کی ہی طرف دوڑ لگا سکتے تھے۔ یہ لڑکی کون ہے؟ سب انسپکٹر نے زبیدہ کی طرف اشارہ کیا جو بہت گھبرائی ہوئی نظر آ رہی تھی۔ میری ملازمہ ہے۔ سب انسپکٹر نے چند لمحے کچھ سوچا، پھر میری طرف دیکھتا ہوا بولا، آپ لوگوں کو ہمارے ساتھ پولیس اسٹیشن چلنا ہوگا۔ وہی بات سامنے آ گئی تھی جس کا مجھے دھڑکا تھا۔ ریلوے انجن نے سیٹی دی۔ جلدی کیجیے، پولیس افسر بولا، اور پھر اس نے سپاہیوں کو حکم دیا کہ وہ فرخ کو سہارا دے کر اٹھائیں۔ میں ابھی تک دروازے کے قریب ہی کھڑی ہوئی تھی۔ میں نے ایک اہم قدم اٹھانے کا فیصلہ کیا اور اس پر عمل کرنے میں کسی تاخیر کو گوارا نہیں کیا۔
ان نقلی پولیس والوں کو شاید اس قسم کی کسی حرکت کا خیال نہیں تھا، لہٰذا جب تک وہ سنبھلے میں اپنا کام کر چکی تھی۔ میں نے پھرتی سے نہ صرف دروازہ بند کر لیا تھا بلکہ اپنا پستول بھی نکال لیا تھا۔ تم تینوں اپنے ہاتھ اوپر اٹھا دو۔ میری تیز سرگوشی کوپے میں اس طرح گونجی جیسے سانپ کی پھنکار ہو۔ ایک پل میں ان تینوں کے چہروں نے اپنی رنگت کھو دی۔ بے اختیار انہوں نے اپنے ہاتھ اوپر اٹھا دیے۔ ایسے موقعوں پر اگر ایک لمحہ بھی ضائع ہو جائے تو انجام کار پچھتانا پڑتا ہے، لہٰذا میں ایسے حالات میں بڑی تیزی سے اقدامات کرتی ہوں۔ میں برقی صورت سے آگے بڑھ کر سب انسپکٹر کے قریب پہنچ گئی اور پھر اس کی کنپٹی پر پڑنے والی میرے بائیں ہاتھ کی کھڑی چوٹ نے اسے ہوش و حواس کی دنیا سے بیگانہ کر دیا۔ وہ کٹے ہوئے شہتیر کی طرح گرا اور اسی وقت انجن نے دوسری سیٹی بجا دی۔ دونوں کانسٹیبلوں نے مجھ پر بیک وقت ٹوٹ پڑنا چاہا، لیکن ایک کو تو اپنے پیٹ پر میرے گھٹنے کی ضرب کو خوش آمدید کہنا پڑا اور دوسرے کے گال پر الٹے ہاتھ کا اتنا مؤثر تھپڑ پڑا کہ اس نے سموچی کہکشاں کو اپنی آنکھوں میں گھستا ہوا محسوس کیا ہوگا۔ وہ چکرا کر کھڑکی سے جا ٹکرایا اور دوسرا جو رکوع میں جھکا ہوا میرے گھٹنے کی ضرب کو سہلا رہا تھا میری اس ٹھوکر سے لطف اندوز ہوا جو میں نے اس کی پیشانی پر ماری۔ وہ الٹ کر چت گرا۔ زبیدہ بکھلاہٹ میں ایک برتھ پر چڑھ گئی تھی۔ ٹرین کے ہلکے سے دھچکے سے وہ ڈگمگا گئی اور گرتے گرتے بچی۔ پہلا ابھی کھڑکی سے ٹکا ہوا سر جھٹک جھٹک کر میرے ہاتھ کی انگلیوں کی شدت کو سراہ رہا تھا کہ میں نے اس کے قریب پہنچ کر ریوالور کے دستے سے اس کے سر کی تواضع کی۔ یہ تواضع اس کی اوقات سے کچھ زیادہ ہی تھی اور میں نے چاہا بھی کچھ ایسا ہی تھا، لہٰذا وہ کم از کم 10 منٹ تک شرمندہ پڑا رہنے کے لیے ڈھیر ہو گیا۔ اس کا ساتھی اپنی پیشانی سے بہتے ہوئے خون کو ہاتھ سے دبائے ہوئے اٹھنے کی کوشش کر رہا تھا کہ میں برق کی طرح اس کے سر پر چمک گئی۔ اس کا سر میری ٹھوکروں کا ٹارگٹ بن گیا۔ اس کے منہ سے دو ایک چیخیں نکلیں اور پھر وہ ٹھوکروں کے احساس سے بیگانہ ہو گیا۔ ٹرین کی رفتار میں بتدریج اضافہ ہو رہا تھا۔ میں نے پستول رکھ لیا اور مسکرا کر زبیدہ کی طرف دیکھا۔ یہ سب کیا ہے میم صاحب جی؟ زبیدہ کانپتی ہوئی آواز میں بولی۔ تماشا۔ میں اس کے قریب پہنچ کر اس کا گال تھپ تھپانے لگی۔ میرے ساتھ رہو گی تو یہ تماشے آئے دن دیکھنا پڑیں گے۔ ایسی باتوں سے پریشان ہونا چھوڑ دو۔ لیکن میم صاحب جی یہ تو پولیس والے نہیں، یہ پولیس والے نہیں ہیں، میں نے اس کی بات کاٹتے ہوئے کہا۔ لیکن یہ سب باتیں اطمینان سے کرنے کی ہیں، پہلے ذرا ان تینوں کا بندوبست کر دوں۔ زبیدہ کی سمجھ میں نہ آ سکا ہوگا کہ بندوبست سے میری مراد کیا ہے۔ میں نے پہلے تو ان تینوں کی تلاشی لی اور اس تلاشی میں میرا یہ یقین پختہ ہو گیا کہ وہ تینوں پولیس سے کوئی تعلق نہیں رکھتے تھے۔ ان کی جیبوں میں نہ تو شناختی کارڈ تھے نہ کوئی دوسرا ایسا کاغذ تھا جو پولیس کے محکمے سے ان کے تعلق کو روشنی میں لاتا۔ کانسٹیبلوں میں سے ایک کی جیب سے ایک نوٹ بک نکلی تھی جس میں بہت سے نام، پتے اور ٹیلی فون نمبر درج تھے۔ یہ نوٹ بک کسی وقت میرے کام آ سکتی تھی، اس لیے میں نے اپنے پرس میں رکھ لی۔ باقی چیزیں میں نے ان کی جیبوں ہی میں رہنے دیں کیونکہ وہ میرے کسی کام کی نہیں آ سکتی تھیں۔ ان کے لباس کو پھاڑ پھاڑ کر میں نے اس طرح بٹا کے رسی سی بن گئی۔ اس رسی سے میں نے تینوں کے ہاتھ پیر باندھ دیے۔ زبیدہ خاموش بیٹھی میری حرکتوں کو دیکھتی رہی۔ انہیں باندھنے کے بعد میں انہیں گھسیٹتی ہوئی ایک ایک کر کے باتھ روم میں لے گئی۔ باتھ روم زیادہ بڑا نہیں تھا، بس کسی نہ کسی طرح میں نے ان کو ٹھونس ہی دیا اور دروازہ بند کر کے اس طرح ہاتھ جھاڑے جیسے کوڑا باہر پھینک کر آئی ہوں۔ فرخ بدستور عالم غشی میں تھی۔ میں زبیدہ کے پاس بیٹھ گئی اور اس کے گلے میں باہیں ڈال کر بولی، آخر تم اتنی گھبرا کیوں رہی ہو جانے من؟ مجھے دیکھو، یہ سب کچھ کرنے کے بعد بھی میں کتنی مطمئن ہوں۔ یہ لوگ پولیس والے نہیں ہیں تو کون ہیں؟ بدماش، میں نے جواب دیا۔ ان لوگوں نے فرخ کو کراچی سے اغوا کیا تھا۔ فرخ اس لڑکی کا نام ہے، اسی کو ان لوگوں سے چھڑانے کے لیے میں لاہور آئی تھی۔ بمشکل تمام میں اسے ان لوگوں سے چھیننے میں کامیاب ہو سکی۔ ان لوگوں کو اندازہ ہوگا کہ میں فرخ کو جلد از جلد کراچی لے جانے کی کوشش کروں گی، لہٰذا انہوں نے اپنے 3 آدمیوں کو اسٹیشن کی طرف دوڑا دیا۔ انہوں نے پولیس کی وردی پہن کر اپنے کام کو آسان کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن میں انہیں تاڑ گئی۔ اب آپ ان کا کیا کریں گی؟ بس یہ باتھ روم میں بند رہیں گے، کراچی پہنچ کر بھی میں ان کو نہیں نکالوں گی۔ بعد میں ڈبے کی صفائی کرنے والوں کو ان کا پتہ چلے گا اور اس کے بعد جو کچھ بھی ہوتا رہے مجھے اس کی پرواہ نہیں۔ یہ بے ہوش ہیں؟ زبیدہ نے فرخ کی طرف اشارہ کیا۔ ہاں،
تو آپ انہیں ہوش میں کیوں نہیں لاتی؟ اسے خود ہی ہوش آئے گا، دراصل اسے غشی کی دوا دی گئی ہے، اس کا توڑ دوا ہی سے کیا جا سکتا ہے، اور دوا میرے پاس نہیں ہے۔ زبیدہ متفکر نظروں سے فرخ کی طرف دیکھتی رہی۔ چیختی چنگاڑتی ہوئی ٹرین اپنی منزل کی طرف رواں دواں تھی، لیکن ایئر کنڈیشنڈ کوپے کی فضا اس شور سے خالی تھی۔ معزز ناظرین و سامعین، لائک، کمنٹس اور شیئر ضرور کریں، شکریہ۔